زرد محبت بائے ماورا تلہا، مت پوچھ صبر کی انتہا کہاں تک ہے، تو ستم کر لے جہاں تک تیری طاقت ہے۔ وفا کی امید کسی اور کو ہوگی، ہم کو تو دیکھنا ہے تیری نگاہ کہاں تک ہے۔ جون کی تپتی دوپہر تھی، دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اسے آج کا دن ہی منحوس لگ رہا تھا۔ ایک تو آج اکیلے کالج آنا پڑا، اور اب کب سے بس اسٹاپ پہ کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی، مگر جو بس بھی ملتی اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ کالج سے چل کے مین روڈ تک آنا ہی جان جوخم کا کام تھا، اور سونے پہ سہاگا سواری بھی ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بس اسٹاپ پہ کھڑے تقریباً 15 منٹ گزر چکے تھے۔ گرمی کی شدت سے سفید رنگ کملا گیا تھا۔ اسے آنکھوں پہ ہاتھ کا چرجا بناتے ہوئے آسمان کی طرف متلاشی نظروں سے دیکھا کہ شاید قسمت یاوری کر جائے اور کہیں سے بادل کا ٹکڑا آ کے گولے کو ڈھانپ لے، مگر دور دور تک ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے نظریں ویران سڑک پہ جما دی۔ آفتاب کی تپش برداشت سے باہر تھی اور پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے بس کی امید چھوڑی اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ایسے تو وہ 1 گھنٹہ بھی کھڑی رہتی تو بس نہیں ملنی تھی، اب تو وہ کالج آنے پر ہی پچھتا رہی تھی۔ اللہ جی کوئی معجزہ کر دے، ورنہ میں اس ویران سڑک پہ پیاس سے ہی مر جاؤں گی، وہ دل ہی دل میں دعا مانگتی چل رہی تھی۔ بیگ کو ایک کندھے سے دوسرے پہ منتقل کرتے دوپٹے کے پلو سے پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے وہ اپنی روڈ کی سمت مڑی ہی تھی کہ ایک بائک اس کے پاس آن رکی۔ اسے گھبرا کے دوسری طرف دیکھا، مگر سامنے زیب منصور کڑی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ اس کی پیشانی کے بل دیکھ کر خائف تو ہوئی، مگر دل کو ڈھارس ملی۔ تم سے تھوڑا انتظار نہیں ہوتا، یا پیدل مارچ کرنے کا زیادہ ہی شوق ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لینے آئیں گے، لائبہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ اب بیٹھ بھی جاؤ، کیا باقاعدہ دعوت نامہ دینا پڑے گا؟ جی بیٹھ رہی ہوں۔ بیگ اور فائلز ایک ہاتھ میں پکڑے اور دوسرا ہاتھ زیب منصور کے کندھے پر رکھتے ہوئے بائک پہ بیٹھ گئی۔ ایک کال کرنے کی زحمت گوارا کر لیتی تو یوں خوار نہ ہوتی۔ وہ بائک کو چلانے کے بجائے اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیلنس نہیں تھا۔ زیب منصور کے کندھے کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اسے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، تو ایڈوانس لے لیتی۔ بائک کی رفتار اور تیز ہوئی، وہ بھی لے چکی تھی۔ اس کے سوال جواب ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے تھے، اور بائک کی رفتار لائبہ کی سانس خشک کیے دے رہی تھی۔ زیبی بھائی، بائک آہستہ چلائیں، مجھے ابھی مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ پیچھے سے چلاتے ہوئے بولی، تم جیسی کنجوس نے زندہ رہ کے بھی کیا کرنا ہے؟ زیب منصور شاید اسے سزا دینے پہ مائل تھا۔ سوکھے حلق میں ڈر کی شدت سے کانٹے ہو گئے تھے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچیں اور زیب منصور کے چوڑے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ اللہ جی، آج میں زندہ گھر پہنچ گئی تو پورے 10 نفل پڑھوں گی۔ وہ اونچی آواز سے دعائیں مانگنے لگی تو زیب منصور نے رفتار آہستہ کر دی۔ یقیناً اتنی سزا کافی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے بائک سے چھلانگ لگائی۔ زیب منصور کو کچا کھا جانے کی خواہش دل میں دباتے ہوئے صرف چمچماتی بائک پہ ایک کڑی نظر ڈالی اور اپنے پوشن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سو کر اٹھی تو دوپہر ڈھل چکی تھی، مگر تپش کا راج ابھی تک قائم تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر کچن کا رخ کیا، کیونکہ بھوک برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ کچھ کھانے کو ملے گا؟ کچن میں داخل ہوتے ہی بھابھی نظر آئیں تو اسے جھٹ سے پوچھ لیا، کیونکہ خود کچھ پکانا اس کی مشہور زمانہ سستی کے خلاف تھا۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے مائدہ بریانی دے کر گئی ہے، تم بنا کچھ کھائے سو گئی تھی تو میں نے تمہارے لیے رکھ دی۔ مائکرو میں گرم کر لو اور رائتا بنا لو۔ اسے بے بس نظروں سے بھابھی کو دیکھا، جو جاتے ہوئے بھی 2 کام بتا گئی تھی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسے یہ دونوں کام خود ہی کرنے تھے۔ اسے کھانا گرم کیا اور ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ آج تم زیبی کے ساتھ آئی ہو؟ بھابھی واصل کو اٹھائے اس کے پاس ہی آ بیٹھی تھی۔ جی، بس نہیں ملی تو آدھا راستہ پیدل چلی، راستے میں زیبی بھائی مل گئے تو ان کے ساتھ آ گئی۔ بریانی کھاتے ہوئے اسے بھابھی کو جواب دیا، آج مائدہ کی خالہ آئی تھی۔ جی، اسے بتایا تھا، اسی لیے آج کالج نہیں گئی۔ لائبہ پہلے ہی جانتی تھی اس کی خالہ شادی کی تاریخ طے کر گئی ہیں، بھابھی نے سرسری سے لہجے میں بتایا، مگر لائبہ کے تاثرات لاعلمی کا تاثر لیے ہوئے تھے۔ کیا مائدہ نے تمہیں نہیں بتایا؟ بھابھی نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ دونوں یکجان 2 کالی مشہور تھیں اور اتنی بڑی بات سے بے خبری کی انہیں امید نہیں تھی۔ وہ تو لائبہ سے معلومات لینا چاہتی تھیں، اور وہ بات کی الف سے بے سے لاعلم تھی۔ زیب نے بھی نہیں بتایا۔ اس کی لاعلمی بھابھی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ زیبی بھائی کا بس چلے تو وہ مجھے ایسی جگہ پھینک دے جہاں مجھے اپنی خبر نہ ملے۔ اس نے دکھ سے بریانی کی پلیٹ پر ایک کھسکائی۔ اب کہاں کی بھوک اور کیسی بھوک؟ اچھا، آپ کھانا تو کھا لو، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ مائدہ تمہارا پوچھ کر گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ آرام سے بتانا چاہتی ہو۔ بھابھی نے دوبارہ پلیٹ اس کے آگے کی۔ نہیں، مجھے اب بھوک نہیں۔ اس کی بھوک واقعی اڑ گئی تھی۔
وہ ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب تھی، کتاب زندگی کے جس ورق کو کھولتی اس پہ درج ہر سطر ان کے لیے شناسا تھی۔ چند ماہ کے وقفے سے دنیا میں آئی، مگر حد سے بڑھتی مماثلت انہیں جڑواں ثابت کرتی تھی۔ گھر میں 100 مسئلے مسائل ہوں، دیورانی جٹھانی میں تکرار ہو، جو بھی ہو جائے، مائدہ اور لائبہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھی۔ ان کی حد درجہ دوستی اور محبت کے درمیان کوئی دخل اندازی بھی نہیں کرتا تھا سوائے ایک شخص کے، اور وہ زیب منصور تھا، مائدہ کا نرم دل بھائی اور لائبہ کا خڑوس ہٹلر اور شاہ جنات تایا زاد۔ بھابھی میں کمرے میں جا رہی ہوں، کوئی پوچھے تو کہہ دینا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ آنکھوں میں آئے آنسو پیتے ہوئے اس نے کمرے کا رخ کیا۔ اف، زیب ایویں ہی اسے ملکہ جذبات نہیں کہتا۔ ذرا مرضی کے خلاف کچھ ہوا نہیں اور محترمہ کے نین چھلک پڑے۔ پتہ نہیں عمر جیسے پریکٹیکل بندے کی بہن اتنی میچور کیوں ہے۔ بھابھی بڑبڑاتے ہوئے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ کالج میں سارا دن لگاتار کلاسز لے کر دماغ کی چولیں ہل چکی تھیں۔ آخری پیریڈ فری ملا تو اس نے کینٹین کی بجائے لائبریری کا رخ کیا، نفسیات سے متعلق کتاب نکالی اور نسبتاً کونے والی میز پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ صفحات ہی پڑھ پائی کہ مائدہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ اسے نظر انداز کی، کتاب پڑھنے میں مگن رہی تو اسے کتاب چھین لی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ لائبہ نے حد درجہ تلخی سے پوچھا۔ یہی میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مائدہ نے جواباً وہی سوال دہرایا۔ میں تمہارے کسی سوال کی جواب دہ نہیں ہوں، برائے مہربانی مجھے تنگ نہ کرو، سابقہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ لائبریرین کی وارننگ دیتی نظریں کافی دیر سے ان دونوں کی طرف تھی۔ یار بتا تو دو، وجہ کیا ہے؟ کل تمہاری طرف آئی تو تم حجرہ نشین ہو چکی تھی، اب صبح سے تمہارے پیچھے ہوں اور تمہارے نخرے ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے۔ وہ لائبریری سے نکل کر بھی اس کے پیچھے تھی۔ کل ڈھیروں مصروفیت کے باوجود 2 دفعہ اس کی طرف چکر لگا چکی تھی۔ ایک دفعہ بریانی لائی تو وہ سوئی ہوئی تھی، دوسری دفعہ آئی تو کئی دفعہ دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی اسے نہیں کھولا تھا، اور اب صبح سے کالج میں اس کے پیچھے تھی۔ لائبہ پلیز مجھے ایسی اذیت نہیں دو، ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ تم مجھ سے کلام کرنا پسند نہیں کر رہی؟ میں تو تمہیں ایک گڈ نیوز سنانا چاہتی ہوں۔ مائدہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم اس کی زحمت نہیں کرو، گڈ نیوز مٹھائی کی صورت مجھے مل چکی ہے اور میں اسے ڈسٹ بن میں پھینک بھی چکی ہوں۔ میں خود لالم تھی یار، جب پتہ چلا تب تم کالج میں تھی، میں تمہیں بتانے آئی تو تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے پشیمانی سے وضاحت دے رہی تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم لاعلم تھی، اور اگر ایسا تھا بھی تو تمہارے شہزادے بھائی جان نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ لائبہ قدیر تھی اور اسے سب سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرنے والی خود اس کے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ تم بھائی جان کو جانتی ہو کہ انہیں گھریلو معاملات میں ذرا برابر دلچسپی نہیں، ان کے اپنے اتنے کام ہیں، انہیں یاد نہیں رہا ہوگا۔ اس نے بھرپور طریقے سے بھائی کا دفاع کیا اور یہی اس کا کیس بگڑا تھا۔ تم نفسیات چھوڑ کر وکالت پڑھ لو اور اپنے بھائی کے وکیل بن جاؤ، لیکن فی الوقت مجھے تم میں اور تمہارے بھائی نامے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے بائک کی رفتار کا جواب زبان کی رفتار سے دیا، اور ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ زیب منصور کی بہن ہونے کا خراج بھی تو ادا کرنا تھا، لیکن مائدہ مطمئن تھی۔ وہ ہمیشہ بھائی کا غصہ اس پہ نکال کے راضی ہو جاتی تھی، اور مائدہ زیب منصور کے نادیدہ گناہ اپنے زمرے میں لے کر اسے عذاب لائبہ سے نجات دلا کے بہن ہونے کا حق ادا کر دیتی تھی۔ چلو اب مان بھی جاؤ نا، اس نے دوبارہ التجا کی۔ 2 دن سے پہلے مجھ سے بولنے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد آنا سوچوں گی۔ مائدہ کو 2 عدد چنگیزی نسل کی گھوریاں ڈال کر اسے حاجی راستے کا رخ کیا، اور وہ بھی شکر ادا کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلتی تھی، مگر آج شاید اس کے ستارے گردش میں تھے۔ زیب منصور رف سے حلیے میں گاڑی سے ٹیک لگائے ان کے منتظر تھے۔ لائبہ چلتے چلتے رکی اور ناچار مائدہ کو بھی رکنا پڑا تھا۔ اپنے پیارے بھائی جان کو کسی بہانے یہاں سے بھیجو، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ ایک نیا حکم جاری ہوا۔ شکر کرو بھائی جان آ گئے، ورنہ کہاں گرمی میں دھکے کھاتی۔ مائدہ بوکھلا ہی تو گئی تھی۔ اچھا تو تم ایسا کرو، یہاں پہ ہی نوافل کی نیت باندھ لو، میں گھر جا کے پڑھ لوں گی۔ اب تم لوگ آؤ گی یا میں گاڑی اٹھا کے پاس لاؤں؟ اس نے بے بس نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ ایک سیر تو دوسرا سوا سیر تھا، اور درمیان میں پسنے کا عہدہ مائدہ منصور سنبھالے ہوئے تھی۔ اوف یار تم لوگ ادھر ہی ہو، پلیز مجھے بھی ساتھ لے لو، میں اسٹاپ سے ہو کر آئی ہوں، شاید آج ہڑتال ہے۔ ان کی کلاس فیلو ردابہ ہامتی کامتی ان تک پہنچی تھی۔ مائدہ نے جھٹ اسباب میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں آ بیٹھی۔ چاروں ناچار لائبہ بھی آ گئی، اور وہ گھر جاتے نفل پڑھنے کا سوچ چکی تھی، کیونکہ آج جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔
موسم میں تغیر برپا ہو رہا تھا، ہوا سر شام ہی انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتی اور ایسی تھرکتی ہوئی چلتی جیسے مدھم ساز میں مشغول رقص ہو۔ دھیمی سرسراہٹ مغرب کے وقت کو نیا راگ عطا کرتی اور رات اپنے جوبن کے سفر پہ خوشی خوشی روانہ ہو جاتی تھی۔ رات اور چاند کے سنگم نے آسمان کو اتنا دلکش کر دیا کہ وہ اپنے ازلی سستی کو پیچھے کیے چھت پہ آ گئی، پاؤں کو جوتے کی قید سے آزاد کیے اور ننگے پیر چلنے لگی۔ ڈھیروں ڈھیر ٹھنڈک اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس نے آنکھیں چاند پہ گاڑ دی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ چاند کی ساری چاندنی چرا کر اوڑھ لے اور پھر چاند کے سامنے ہی اترا اترا کر چلے۔ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ آئی اور تم یہاں چاند کو نظر لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مائدہ آہستگی سے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی کہ اس کا انہماک نہ ٹوٹے۔ رات کتنی خوبصورت ہے نا، ہوش بھلاتی ہوئی، جنون سے آشنا کرتی ہوئی اس نے نظروں کا مرکز بدلے بغیر کہا۔ تم کب سے ایسی باتیں سوچنے لگی؟ مائدہ حیرت سے اس کی طرف مڑی۔ کیوں، کیا مجھ پر پابندی ہے؟ وہ بائیں آنکھ کا ابرو اٹھاتے ہوئے حیران ہوئی۔ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، آپ تو عوام کا چین و سکون خراب کرنے کا سوچتی ہیں۔ آج اس معجزے پہ میری عقل دنگ رہ جائے تو مجھ بیچاری کا کیا قصور؟ مائدہ پشت دیوار سے لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تم اپنا ریڈیو بند ہی رکھو، اچھا بھلا مزہ آ رہا تھا، خراب کرنے آ گئی۔ ازلی غصہ اود کر آیا۔ اب آپ کچھ عرض کریں گی کہ کیوں میری تلاش کی غرض سے کنویں میں بانس چلوا دیے تھے؟ وہ بھی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ویسے تم کچھ زیادہ ہی عجیب ہو، دنیا غصے میں ادب آداب سے بے بہرا ہو جاتی ہے اور تم خالص اردو شروع کر دیتی ہو۔ وہ اس کے انداز پہ بے ساختہ ہنسی۔ تم مجھ پہ بعد میں تحقیق کر لینا، ابھی اپنا مطلب بتاؤ۔ لائبہ نے چنگیزی گھوری ڈالی، مگر مقابل کو کب پرواہ تھی۔ یار، خالہ مجھے شاپنگ پہ لے کے جانا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ دانیال بھی ہوں گے۔ پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا، اب نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ آخر کار بلی تھیلے سے باہر نکل ہی آئی تھی۔ تو تم چاہتی ہو تمہارے بجائے شاپنگ پہ میں چلی جاؤں؟ ویسے آج میں تمہاری محبت کی قائل ہو گئی، دل کر رہا ہے تمہارا منہ چوم لوں۔ اس نے والہانہ انداز میں مائدہ کو جھنجھوڑا۔ پرے مرو، تم دوست ہو یا دشمن؟ بجائے اس کے کہ تم مجھے حوصلہ دینے کے لیے ساتھ چلو، تمہیں اپنا الو سیدھا کرنے کی پڑی ہے۔ مائدہ نے پوری قوت سے لائبہ نامی جھونک کو پرے دھکیلا۔ شادی کی تاریخ مجھ سے پوچھ کر طے کی تھی؟ اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس دوران میرے پری ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے؟ خود مزے سے دلہن بن جانا اور مجھے سارے سبجیکٹس میں پھنسوا دینا۔ وہ ہاتھ کمر پہ ٹکائے پوری طرح فارم میں آ چکی تھی اور مائدہ چند منٹ پہلے اس کے ادب کو خراج تحسین دینے پہ پچھتا رہی تھی۔ اس میں میرا کیا قصور؟ اب اگر دانیال اچانک کمپنی کی طرف سے باہر جا رہے ہیں اور خالہ بھی ان کے اکیلے جانے کے حق میں نہیں، امی ابو بھائی سب خالہ کی بات سے متفق ہیں، تو میں کیا اصولی پر چڑھ جاؤں؟ میری پڑھائی بھی چھوٹ رہی ہے، مگر تم بجائے حوصلہ دینے کے میرا کورٹ مارشل کرنے پہ تلی ہوئی ہو۔ مائدہ جھنجھلا ہی تو گئی تھی، اس کی اداس آنکھیں لائبہ کو شرمندہ کر گئی تھی۔ پتہ نہیں کب وہ اپنے احساسات کی فکر چھوڑ کر دوسروں کے بارے میں سوچے گی۔ اچھا پریشان مت ہو، میں چلوں گی تمہارے ساتھ۔ خلاف توقع وہ مان گئی تھی، شاید اس کی جدائی کا سن کر دل پگھل گیا تھا۔ یہی پہلے مان جاتی، ایویں دکھی کر دیا۔ مائدہ نے نادیدہ آنسو پہنچے تو اتنی کمال اداکاری پہ دونوں کھلکھلا کے ہنس دیں۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سیڑھیوں کی سمت بڑھی۔ چاند نے اپنی جان بخشی پر شکر ادا کرنا چاہا، مگر اسی پل لائبہ قدیر نے مڑ کے چاند کو دیکھا اور وہ بیچارہ سہم کے رہ گیا۔ بھلا آفت بھی جلدی جان چھوڑتی ہے؟ کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک خاموشی کے پردے کو چاک کر رہی تھی۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پہ کتاب رکھے مطالعہ میں مصروف تھا۔ کتاب کے ورق شاید کوئی سنگین کہانی بیان کر رہے تھے، جس کے باعث وہ وقت کی رفتار کو بھولا ہوا تھا۔ ایک ایک لفظ سانس روک دینے کا قادر بن چکا تھا۔ کتاب کا صفحہ پلٹا اور ساتھ ہی لمبی سانس بھری۔ شاید متوقع انجام کے لیے تیاری کی گئی تھی۔ ہوتے ہیں کچھ انجام ایسے جن کے لیے بھرپور تیاری کرنی ہوتی ہے۔ کہانی اپنے جوبن پر تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز کرداروں کی موت بن گئی۔ اس نے ناگواری سے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا، مگر ماں کو سامنے دیکھ کر چند لمحوں قبل چھائی بیزاری اڑن چھو ہو گئی۔ آپ سوئی نہیں؟ خیریت؟ دوپہر میں سونا ان کا معمول تھا۔ خیریت ہے، کچھ ضروری باتیں کرنی تھی اور اس کے لیے تنہائی بھی ضروری تھی، تو یہ وقت مناسب لگا۔ ریحانہ منصور نے آمد کا مدعا بیان کیا۔ آئیے ادھر بیٹھیں۔ اس نے احترام سے ماں کو بیڈ پہ بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ الحمدللہ، مائدہ بہت جلد اپنے گھر کی ہو جائے گی۔
اسے اپنی تعلیم کو لے کر کچھ اختلافات ہیں، مگر مجھے امید ہے وہ بہت جلد اس فیصلے سے جڑی مصلحت جان لے گی۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا تو وہ بھرپور انہماک سے متوجہ ہوا۔ یہ جتنی مجھے مائدہ عزیز ہے اتنے ہی تم ہو، میری یہی آرزو ہے کہ مائدہ کے ساتھ تمہارے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ تم نے شادی کے متعلق کیا سوچا ہے؟ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ میری جاب شروع ہوئے ابھی کچھ ماہ ہوئے ہیں، مجھے زندگی میں سیٹل ہونا ہے، اس لیے میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ اور جہاں تک مائدہ کی بات ہے تو بیٹیاں وقت پہ رخصت کر دینی چاہیے، انہیں ان کے اصل حقدار کو سونپنے میں تاخیر کی اجازت اسلام بھی نہیں دیتا۔ اس نے مفصل جواب دے کر ریحانہ منصور کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ہم تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نظر میں ہے تو ہمیں آگاہ کر دو، شادی نہیں منگنی تو ہو سکتی ہے۔ آج شاید وہ ہاں کروانے کی نیت سے آئی تھی۔ آپ کو اپنا بیٹا نظر باز لگتا ہے؟ اسے خفگی سے انہیں دیکھا۔ میں سنجیدہ ہوں زیب۔ انہوں نے اس کی خفگی کا اثر نہیں لیا۔ نہیں امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ منصور صاحب تمہارے لیے لائبہ کو سوچے ہوئے ہیں، وہ اپنی سوچ میں حق بجانب ہے، ان کی پہلی ترجیح بھائی کی اولاد ہی ہوگی۔ مگر لائبہ تمہاری طبیعت سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ مجھے تمہارے لیے عمر کی سالی پسند ہے۔ طیبہ ہمارے سامنے ہے، جیسی وہ ہے یقیناً ویسی ہی اس کی بہن ہوگی۔ آخرکار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔ امی جان اپنے اکلوتے بیٹے پہ رحم کریں اور اسے لائبہ نامی آفت سے محفوظ رکھیں۔ بابا کو بھی بتا دیں اس کے لیے کوئی خلائی مخلوق پسند کرے۔ بھائی کی ہمدردی میں بیٹے کی بھیٹ کیوں چڑھا رہے ہیں؟ زیب منصور لائبہ کا نام سن کے ہی بے حال ہو گیا تھا۔ کہاں اس کی نفاست پسند طبیعت اور کہاں وہ گندگی کی ملکہ۔ بیٹا بری بات، ایسے نہیں کہتے، وہ بھی گھر کی بچی ہے۔ مجھے تمہاری سوچ کا اندازہ تھا، اس لیے مائدہ کی شادی میں طیبہ کے میکے والوں کو خاص دعوت دے کر بلاؤں گی۔ لائبہ بھی تمہارے سامنے ہے اور طیبہ کی بہن کو بھی دیکھ لینا، پھر جو فیصلہ کرو اس سے آگاہ کر دینا۔ ریحانہ منصور نے فیصلے کی ڈور اس کے ہاتھ میں سونپ دی۔ امی جان کوئی بھی لڑکی پسند کر لیں، مگر لائبہ قدیر نہیں۔ اس کے لہجے میں محسوس کن سختی اتر آئی تھی۔ ریحانہ منصور نے خفگی سے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ تو اب لائبہ قدیر کو پرکھنا پڑے گا۔ یہ دن بھی آنے تھے مجھ معصوم پہ۔ اس نے کمرہ لاک کیا اور بستر پہ دراز ہو گیا۔ اب اس سے مطالعہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت ہاتھ سے نکل جائے تو صرف پچھتاوا مقدر بن جاتا ہے۔ اس حقیقت کا ادراک لائبہ قدیر کو بہت اچھے سے ہو چکا تھا۔ وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب مائدہ کی رونی صورت پہ ترس کھاتے ہوئے شاپنگ پہ جانے کی حامی بھری تھی۔ مالز اور بازار میں گھوم گھوم کر اس کی ٹانگیں بے جان ہو چکی تھیں، پیٹ میں چوہوں نے الگ ادھم مچا رکھی تھی۔ مائدہ تو ایک طرف اس کی ساس پلس خالہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سارا شہر کنگال مارا تھا اور ابھی بھی گنتی کی چیزیں خریدی گئی تھیں۔ اے اللہ کی بندی، مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ مائدہ کی ساس جو ہی تھوڑا آگے ہوئی اور وہ جلدی سے اس کے کان کے پاس آ کر بولی، کیوں، کیا ہوا؟ تم اتنی جلدی تھک گئی؟ ابھی تو ڈھیر ساری چیزیں لینی باقی ہیں۔ مائدہ نے اس کی بات چٹکی میں اڑائی اور آگے بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، تم لیتی پھرو چیزیں، میں گھر چلی جاتی ہوں۔ 6 گھنٹے ہو گئے پیدل چلا چلا کر مار رہی ہو، ایک برگر تک کھلانے کی تمہیں توفیق نہیں ہوئی۔ وہ غصے سے چیخ ہی پڑی۔ لائبہ قدیر، آپ ناشتے میں 2 پراٹھے ٹھوس کے آئی ہیں۔ مائدہ دبی آواز میں گھرائی۔ وہ کب کے ہضم ہو گئے۔ عجیب شان بے نیازی تھی۔ تمہارے ساتھ میں بھی ہوں، مجھے تو بھوک نہیں لگی۔ تمہیں بھوک لگے بھی تو کیسے؟ تمہارے پہلو میں تو دانیال صاحب چل رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے محبت نامی شعائیں ہی تمہاری بھوک مٹانے کو کافی ہیں۔ لائبہ قدیر ادھار رکھ جائے یہ ناممکن تھا۔ آئیے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ دانیال صاحب صورتحال سمجھ چکے تھے، اسی لیے انہیں لیے مال کے ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ مائدہ نے شدید غصے سے اسے دیکھا۔ یہ لڑکی شرمندہ کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ یہ گھوریاں دانیال صاحب کے لیے بچا کے رکھو، مستقبل میں کام آئیں گی۔ جب میری شادی کی شاپنگ ہوگی تو تمہارا یہ حساب بے باک کر دوں گی۔ دانیال اٹھ کے آرڈر دینے گیا تو فوراً سے اس کے کان میں بولی۔ مائدہ نے ہڑبڑا کے خالہ کو دیکھا، انہیں متوجہ نہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس بندے کی جیب میں پہلے ہی ہلکی کرتی رہتی ہوں، اس لیے یہ احسان اپنے پاس ہی رکھو۔ وہ ہر درجہ چڑھ کے بولی۔ لائبہ قدیر جی جان سے چونکی اور اس سے پہلے کہ وضاحت مانگتی دانیال واپس آ چکا تھا، سو اس بات کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ لاؤنج میں لگی دیوار گیر کھڑکیوں سے آنے والی روشنی نے سارے گھر کو روشن کر رکھا تھا۔ صفیہ بیگم صوفے پہ بیٹھی اذکار کرنے میں مصروف تھی۔ فجر کے بعد قرآن اشراق اور اس کے بعد وظائف کرنا ان کا معمول تھا۔ انہوں نے اولاد کو مذہبی تعلیم دی اور اس پہ عمل بھی کرواتی رہیں۔ عمر
भरपूर तरीके से अमल करता, जबकि लाइबा जान छुड़ाने के मौके तलाश करती रहती थी। इस वक्त भी वो गुस्से से भरी बैठी थी। उमर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था और उनके बारहा उठाने के बावजूद लाइबा सोई हुई थी। तैयबा किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। उन्होंने उमर की शादी की तो सोचा बहू को देखकर वो भी कुछ बेहतर हो जाएगी, मगर वो पहले से ज्यादा लापरवाह हो गई थी। जो सफिया बेगम का थोड़ा बहुत हाथ बटाती, अब वो भी छोड़ चुकी थी। अम्मी, क्या बात है, कोई परेशानी है? उमर ने उन्हें सोच में गुम देखा तो पूछ बैठे। इस घर में तुम्हारी बहन से बड़ी परेशानी कोई और हो सकती है क्या? उन्होंने सर झटकते हुए कहा। अम्मी, आप भी ना, उसे उसके हाल पे छोड़ दें, खुद ही समझ जाएगी। वैसे ये सारी माएँ अपनी बेटियों को हर फन बोला क्यों बनाना चाहती हैं? उन्होंने हंसते हुए माँ के गले में बाहें डालकर बात को मजाक का रंग देना चाहा। हर माँ बेटी की भलाई चाहती है। ससुराल एक दर्सगाह है और उस दर्सगाह के इम्तिहान में हर माँ अपनी बेटी को कामयाब देखना चाहती है। उनकी अपनी फिक्रें थी जिसे वो नहीं समझ सकते थे। अम्मी, तैयबा ने भी तो सब हैंडल कर लिया था ना, ये भी कर लेगी, अभी बच्ची है। वैसे भी औरत बहुत सख्त जान होती है, जब सर पे पड़ती है सब संभाल लेती है। वो हर तरीके से माँ को मुतमईन कर रहे थे। तुम्हारी तो शायद अकल ही काम नहीं कर रही। तैयबा इसी उम्र में तुम्हारी दुल्हन बन के आ गई थी। मायदा उसी की हम उम्र है और उसकी शादी भी सर पे है। उसकी यही हरकत है जिनकी वजह से रेहाना उसके बारे में बात नहीं करती, वरना जेब जैसा बच्चा तो किस्मत की यावरी समझा जाए। आखिरकार उनकी बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई थी। अम्मी, हम जबरदस्ती तो उसे किसी के सर नहीं थोप सकते, और जेब की शख्सियत लाइबा से मेल नहीं खाती, इसलिए उसके बारे में आप परेशान ना हो। जो उसके नसीब में होगा वो उसे मिल जाएगा। जेब मंसूर अपनी बहन के लिए उनकी भी अवलीन तरजीह था, मगर लाइबा के लिए उसकी आंखों से झलकती नापसंदीदगी उनसे छुपी नहीं थी, इसलिए वो इस बारे में सोचते ही नहीं थे। अम्मी, ताईजान ने मायदा की शादी के लिए मेरे मैके वालों को खास दावत दी है और बार बार सादिया को लाने की तलकीन भी की है। मेरे ख्याल में वो उसे जेब के लिए सोच रही है। आप इस बारे में क्या कहती हैं? तैयबा उमर को नाश्ता देकर सफिया बेगम के पास ही बैठ गई। उन्होंने शाकी नजरों से उमर को देखा और उसकी उसकी तसल्ली देती नजरों पे एक ठंडी आ भर के रह गई। बेटी, किस्मत के फैसले हैं, अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। तुम अपने घर बात कर लो, जेब देखा भाला है और सादिया भी अपनी ही बच्ची है। उन्होंने दिल पे पत्थर रखते हुए तैयबा से कहा और शिकस्ता दिल लिए वहां से उठ गई। आप क्या कहते हैं? उसने उमर से राय लेना चाही। मेरे ख्याल से शादी पे बुलाया है तो सब आएंगे, मगर तुम ऐसा कोई तस्करा नहीं करना। अगर बाकायदा बात की गई तो फिर देखेंगे, उन्होंने मतानत से जवाब दिया। अक्टूबर का इख्तिताम हो रहा था। मौसम की खुनकी बढ़ती जा रही थी, मगर मायदा की शादी के लिए इतनी भाग दौड़ मची थी कि कोई भी मौसम की लताफत महसूस नहीं कर सका। जेब मंसूर उमर कदीर के ताबुन से घर की हालत संवारने में मगन और रेहाना बेगम देवरानी के साथ मिलकर बाजार के चक्कर लगाने में मसरूफ थी। कभी तैयबा भी साथ हो लेती, मगर इस सब हंगामे में लाइबा कदीर गायब थी और उसकी गैर हाजिरी जेब मंसूर नहीं महसूस की थी। इस वक्त भी वो लॉन की हालत दुरुस्त कर रहा था जब उसे साथ वाले घर की दूसरी मंजिल पे आंचल की झलक नजर आई थी। उसने चौंक कर ऊपर देखा, मगर जो भी था वहां से हट चुका था। तभी उसे ख्याल आया सब खवातीन बाजार गई हुई थी। वो जल्दी से मायदा के कमरे की तरफ आया। मायदा, तुम्हारी हमजोली कहाँ है? उन्होंने पहली फुर्सत में पूछा। क्यों, आपको सुकून अच्छा नहीं लग रहा? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। चचा की छत पे कोई था, तुम्हारे सिवा तो सब बाजार गए हैं, इसलिए तुमसे पूछने आया हूँ कि वो भी गई है या घर पे है। उन्होंने तफसीलन बताया। भाई, पता नहीं वो किस दुनिया में मगन है, ना बाजार जाती है और ना ही मुझे कोई खास कंपनी दे रही है। मुझे पहले लगा पेपर्स की टेंशन होगी, मगर वो पढ़ती भी नहीं है। मैं उससे नाराज हो चुकी हूँ। जानती भी है कि मैं कुछ दिनों में चली जाऊंगी, मगर फिर भी हर धर्म बनी हुई है। उसके पूछने पे मायदा फटी पड़ी तो यकीनन मसला गंभीर था। शॉपिंग इग्नोर करना साबित कर रहा था कि उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। वो मायदा के कमरे से निकलकर चचा के पोर्शन की तरफ बढ़ा। सारे घर में उसे ना पाकर छत का रुख किया और वो वही थी। ढेर सारे रंग सामने फैलाए, जाने क्या करने में मसरूफ थी कि उसका आना भी महसूस न कर सकी। तुम ठीक हो? उसने लाइबा के करीब बैठते हुए पूछा। वो एक पल को चौंकी और हैरत से उसके अंदाज को देखा। जेब मंसूर के लहजे में उसके लिए नरमी इस सदी का अजीब वाक़या था। चंद लम्हों की हैरत के बाद उसकी पेशानी पे नागवारी की शिकनें उभर आईं और वो उसके पल पल बदलते अंदाज देखकर हैरान हुआ था। अब तक तो ठीक थी, आगे का कुछ कह नहीं सकती। अंदाज के साथ जुबान भी बदली थी तो वाकई कुछ गलत था, वरना लाइबा कदीर की जुबान जेब मंसूर के सामने कम ही चलती थी।
तुम कुछ दिनों से नजर नहीं आ रही, और मायदा भी तुम्हें मिस कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी खैरियत पूछने चला आया। ओह, तो आपको अब मेरी फिक्र होने लगी है। उसके अंदाज में वाज़ेह तंज था, और यहाँ ज़ेब मंसूर भी तल्ख हुआ था। मेरा टेस्ट इतना खराब नहीं हुआ। तुम्हारी हरकत का सुन के लगा शायद दिमागी तवाज़ुन खो चुकी हो, तो ताज़ियत करने आया था। उसने तंज का दुगना जवाब दिया। हर किसी को अपना अपना जैसा ना समझा कीजिए। खैर, आ ही गए हैं तो वापसी का रास्ता भी जानते होंगे। उसे बायां अब्रू उठाते हुए सवालिया नजरों से देखा तो वो चिटका। उसने गहरी नजरों से उसका चेहरा देखा और कई लम्हों तक देखता रहा। फिर अचानक से हंसी का फवारा उसके मुंह से निकला और वो हंसता चला गया। उसे देखता रहा और हंसता रहा। लाइबा ने नागवारी से उसे देखा और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो घूम के दूसरी तरफ आया और उसका मुंह देखते हुए फिर हंसने लगा। क्या मसला है आपके साथ? उसका यूं हंसना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ज़ेब मंसूर ने मोबाइल निकाला, आनन फानन उसकी तस्वीर खींची, नीचे पड़े रंगों में उंगली डिबोई और उसकी नाक पे फेर दी। दोबारा चेहरे को देखा और हंसते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। लाइबा कदीर जी जान से झुलस गई। उसने पास पड़े सामान से छोटा सा शीशा निकाल कर सामने किया तो उसे दुश्मने जहाँ के हंसने की वजह समझ आ गई। सारे मुंह पे काले रंग के नुक्ते और लाइनें ऐसे लगी थी कि वो महज़िब कम और वहशी ज्यादा लग रही थी। उसे जी भर के अपने फोड़पन पे गुस्सा आया और रही सही कसर तस्वीर का सोच के पूरी हो गई थी। वो गुस्से से भरी हुई लाउंज में चकरा रही थी। दो तीन आवाजें मायदा को लगा चुकी थी। क्या है, जंगलियों की तरह क्यों चीख रही हो? वो उजलत में सीढ़ियां उतर कर उस तक आई। तुम्हारे भाई ने मेरी तस्वीर ली है, फौरन उसे डिलीट करवाओ। मायदा को देखकर गुस्से से बोली, भाई और तस्वीर? मैं नहीं मानती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उसका इनकार शदीद गुस्सा दिला रहा था। अच्छा, अगर ले भी ली तो गुस्से वाली क्या बात है? मैं डिलीट कर दूंगी। तुम आओ इधर बैठो। उसे नॉर्मल करते करते हुए वो सोफे की तरफ ले आई। तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगी? मेरी क्या गलती है? मायदा ने झिझक कर पूछा। तो मेरा क्या कसूर था? उसने आदतन बायां अबरू उठाया। कई दफा ऐसा होता है कि दूसरा बात कुछ करता है और हम मतलब कुछ और ले लेते हैं। प्लीज तुम इस बारे में फिक्रमंद नहीं हो और मेरे आखिरी दिन अपने साथ खुशगवार बना दो। मायदा ने प्यार से उसका हाथ थामा। मैं कुछ भी भूल नहीं पा रही, मगर तुम्हारे लिए कोशिश करूंगी। उसने नम आंखों से उसे तसल्ली दी और वहां से निकल आई। मायदा ठंडी सांस भर के रह गई। इससे क्या हुआ? रुलाने वाली आज खुद कैसे रोने लगी? जेब मंसूर उसकी नम आंखें देख चुका था। मायदा ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका दिमाग कुछ ताने बुनने में मसरूफ था। ढोलक की थाप पे इलाकाई गीत गाए जा रहे थे। सुरीली आवाजों ने मिलकर एक समा बांध दिया था। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और लॉन के दरख्तों और पौधों पे सफेद रंग की लाइटें लगाई गई थी, जिससे माहौल और भी खूबसूरत लग रहा था। लॉन में सब खवातीन लड़कियां जमा थी और जोश का ये आलम कि सर्द हवा भी किसी को महसूस नहीं हो रही थी। मौसम में खुनकी इस हद तक थी कि बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलना दिल गुर्दे का ही काम था। मगर हर जगह रेशमी जरतार आंचल लहरा रहे थे। लॉन में कदीर साहब की दीवार के साथ आराइशी झूला सेट किया गया था। पीले रंग में रंगी मायदा इस झूले पे बैठी किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। किसी लड़की की बात पे हंसती तो चेहरा खिल उठता, मगर नम आंखों की उदासी वैसी ही थी। बेटियों की जिंदगी भी मुसाफिरों जैसी होती है, हर जगह को मंजिल समझ के पड़ाव डालती है, मगर सफर है कि खत्म ही नहीं होता। वो भी मुसाफिर बनने वाली थी। नए सफर पे जाने की खुशी के साथ पुराने साथियों से बिछड़ने का गम भी था। अजब खुशी और दुख के लम्हात थे। वो किसी काम से लॉन की तरफ आया। जाने से पहले एक नजर मायदा को देखा तो कदम रुक गए। इकलौती और लाडली बहन चंद लम्हों की मेहमान थी। दिल में एकदम उदासी ने पंजे गाड़े थे। वो उदास सा पलटा तो कदम सुनहरी आंचल से लिपट गया। आगे जाने वाली को झटका लगा और वो बल खा के पीछे आने वाले से टकराई थी, मगर सबकी बेसाख्ता नजरें दो उलझे लोगों में उलझ गई। सुनहरी आंचल का सारा सुनहरीपन जेब मंसूर की आंखों से झलक रहा था। मुकाबिल ने उसके हाथ से अपनी कलाई आजाद करवाई तो चूड़ियों की खनक माहौल को जलतरंग कर गई। उसने चौंक कर इर्द गिर्द देखा। सबकी नजरें खुद पे जमी देख कर उसे अजीब सा महसूस हुआ था। सुनहरा आंचल लहराता हुआ दूर जा रहा था और वो वहीं खड़ा लम्हों के खेल को समझने की कोशिश कर रहा था। वो शायद अभी भी होश में ना आता अगर लड़के वालों की आमद का शोर ना मच जाता। वो हवास को काबू में करते हुए इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ा। रंगो बू का सैलाब उमड़ आया था। लड़के वालों की आमद के साथ ही रस्म शुरू कर दी गई। वो एक कोने में खड़ा किसी की दूसरी झलक देखने के लिए बेताब था।
اور چند لمحوں بعد وہ مائدہ کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ اس نے تیل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور مائدہ کے سر پہ لگا دیا۔ زیب، تم نے لائبہ کو دیکھا کہیں؟ وہ سامنے کا منظر دیکھنے میں اس قدر مگن تھا کہ بھابھی کے پوچھنے پہ خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھابھی، مٹھائی میں کریلے کا کیا کام؟ اسے شوخی سے کہا اور خود ہی مسکرا دیا۔ طیبہ ایک خفگی بھری نظر ڈال کے اسٹیج کی طرف چل دی۔ اس نے ریحانہ بیگم کی تلاش میں نظریں گھمائی تو وہ چاچی کے ساتھ کھڑی کوئی بات کرنے میں مگن تھی۔ وہ فوراً سے پہلے ان کی طرف بڑھا۔ امی، مجھے بھابھی کی بہن پسند ہے، آپ ان سے بات کر لیں۔ اس نے آہستگی سے جا کر ماں اور چاچی کو بتایا۔ وہ شروع سے ہی چاچی کے قریب رہا تھا اور اس موقع پہ ان کی موجودگی سے اسے خوشی ہو رہی تھی۔ ریحانہ بیگم نے گڑبڑا کے اسے دیکھا۔ دیورانی کے سامنے عجیب سی خفت انہیں محسوس ہوئی تھی، مگر وہ فیصلہ سنا کر غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر صفیہ بیگم کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اس کا سر درد سے برا حال تھا۔ باہر سے آنے والا شور درد کو بڑھائے جا رہا تھا۔ اس نے سر تکیے کے نیچے رکھا اور تکیے کو زور سے دبایا۔ شور کی آواز کسی حد تک کم ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کی تو سیال مادہ جو کب سے آنکھوں کے ساحل پہ سر پٹک رہا تھا بہہ نکلا۔ کاجل کی کالی دھاریں چہرے کی خوبصورتی کو خراب کر گئی تھی۔ مائدہ کی شادی کے حوالے سے کتنے ہی خواب دیکھے تھے، مگر سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ خود کو مصلحت کا پابند کرتی تو انار چیخ پڑتی تھی، دل کو سمجھاتی تو دماغ عزت نفس کا پرچم بلند کر دیتا، اور دماغ کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو دل دہائی دینے لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ باہر کا شور مدھم ہونے لگا۔ اسے تکیہ اوپر سے ہٹا کر سر کے نیچے رکھ لیا اور آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ زیب منصور کی آنکھوں سے جھلکتا سنہرا عکس اسے دوبارہ بے قرار کر گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی حالت میں رہی تھی۔ اپنے ہاتھ پہ پڑنے والے دباؤ سے وہ ہوش میں آئی تو مائدہ کو سامنے پایا۔ تم نے رسم نہیں کی تھی اور تمہارے بنا میری خوشی مکمل نہیں ہوتی، اس لیے سارا سامان لے آئی ہوں۔ چلو شاباش، مجھے تیل اور مہندی لگاؤ۔ اس کی آنکھوں کا سوال پڑھ کے مائدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مائدہ نے ہاتھوں میں پکڑی مہندی کی تھالی بیڈ پہ رکھی اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے تیل میں انگلی ڈبوئی اور مائدہ کے سر پہ تیل لگایا۔ ہاتھ پہ مہندی رکھی برفی کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں رکھ دیا۔ یار، مجھے تم سے کام ہے اور تم یہاں رونی صورت لیے بیٹھی ہو۔ مائدہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ ایسا کہہ رہی تھی۔ بتاؤ کیا کام ہے؟ جب اسے مائدہ کا لہجہ فکر سے آری لگا تو وہ بھی بے حس ہو گئی۔ بھائی کے کمرے میں میرا ایک گفٹ رکھا ہے، پلیز وہ مجھے لا دو۔ مائدہ، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نہیں جا رہی کسی کے کمرے میں۔ مائدہ کی بات اسے حد درجہ تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی۔ یار، دانیال کا گفٹ ہے، امی نے اٹھا کے وہاں رکھ دیا۔ وہ خاص ہے اور ابھی کھولنے والا ہے، تم لے آؤ، دونوں مل کر کھولیں گے، پلیز مان جاؤ۔ وہ منت کرنے لگی۔ تم خود چلی جاؤ نا مائدہ۔ اس کے لہجے میں دنیا جہاں کی تھکن آ سمائی تھی۔ میں بھائی سے ناراض ہوں اور قطعاً ان کے کمرے میں نہیں جا رہی، اور تم خود سوچو، دانیال کا گفٹ لیتی کتنی آکورڈ لگوں گی۔ تھوڑی شرم، تھوڑی حیا۔ بات ختم کرتے ہوئے وہ مسکرائی۔ لائبہ نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ خوشیاں اس کے چہرے پہ رقصان تھی۔ نظر لگ جانے کے خوف سے اس نے نظریں ہٹائیں اور سر ہلاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ زیب منصور کے کمرے میں جانے کے لیے لان سے گزرنا پڑتا تھا اور وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے چھت سے دونوں گھروں کی مشترکہ دیوار پھلانگ کر دوسرے پورشن میں چلی آئی۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک نظر نیچے دیکھا۔ سب بڑے اکٹھے بیٹھے تھے اور زیب منصور سامان اٹھوانے میں مصروف تھا، یعنی کہ سارا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ کتنے ہی پل وہاں کھڑی نیچے دیکھتی رہی اور غالباً نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے زیب منصور نے اوپر کی طرف دیکھا، مگر وہ پل کی تاخیر کیے بنا پیچھے ہٹ گئی تھی۔ خود کو نارمل کیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ دوسرے پورشن میں اندھیرا تھا۔ اسے بنا کوئی آہٹ کیے زیب منصور کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی جو واش روم سے آ رہی تھی۔ اسے چاروں طرف نظریں گھمائیں، مگر گفٹ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پاگل نے مجھے بھیج دیا اور جگہ کا بتایا ہی نہیں۔ مارے کوفت کے برا حال ہو رہا تھا۔ اسے الماری کھولی اور سامنے ہی گفٹ رکھا نظر آ گیا، چوکور بڑا سا ڈبہ جسے سلور شائننگ پیپر سے پیک کیا گیا تھا۔ ابھی اس نے گفٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے سے آنے والی آواز اسے ساکت کر گئی۔ زیب منصور تو لان میں تھا، پھر کمرے میں کیسے پہنچا؟ وہ ڈرتے ڈرتے مڑی تاکہ وضاحت دے سکے، مگر مقابل کی پیشانی کے بل رہے سہے اوسان بھی خطا کر گئے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے تمہاری سنجیدگی دیکھ کر میں سمجھا کہ شاید عقل آ گئی ہے، مگر تم تو پہلے سے بھی زیادہ چیپ ہو گئی ہو۔ واش روم میں آوازیں سن کے سمجھا
अम्मी या मायदा होंगी। मेरे गुमान में नहीं था कि यहाँ एक चोर मौजूद होगा। ज़ेब मंसूर फुंकारा। उसने नम आंखों से सामने खड़े वजीह इंसान को देखा जिसकी जुबान सिर्फ लाइबा कदीर के लिए कड़वी थी, और आज वो अपने इस वस्फ की बुलंदी पे था। आप गलत समझ रहे हैं, मुझे यहाँ मायदा ने तो मायदा को दरमियान में लाओ ही नहीं। वो कभी नहीं कहेगी कि मेरे भाई के कमरे में चोरों की तरह घुस जाओ। उसकी बात काट कर वो बुलंद आवाज में बोला। अभी इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू जारी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। अच्छा, तो मोहतरमा आपने कमरे में दाखिल होते हुए दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। ज़ेब मंसूर शदीद गुस्से के आलम में कहता हुआ तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ा। लाइबा हैरान थी कि दरवाज़ा कब और कैसे लॉक हुआ, जबकि उसने तो कमरे में दाखिल होते वक्त दरवाज़ा पूरी तरह बंद भी नहीं किया था और इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा था। इसी असना में ज़ेब मंसूर दरवाजे तक पहुंचकर दरवाज़ा खोल चुका था। सामने खड़ी रेहाना बेगम नाफहम तासुरात लिए उन दोनों को देख रही थी। ये क्या हो रहा है लाइबा, तुम इस वक्त यहाँ? मगर दरवाज़ा क्यों बंद था? वो जुबान से ना भी कहती तो भी उनका चेहरा सारे सवाल अयां कर रहा था। अम्मी, में वॉशरूम में था, ना जाने कब ये मोहतरमा चोरों की तरह घुस आई। ज़ेब मंसूर ने उकताए हुए लहजे में जवाब दिया। हर दर्जा जब्त के बावजूद उसकी आंखें चलक पड़ी थी। उसे गिफ्ट उठाया और रेहाना बेगम के सामने कर दिया। मायदा को देख कर उसे हौसला हुआ था। उसने बताना चाहा था कि मायदा ने उसे गिफ्ट लेने भेजा था और ज़ेब मंसूर उसी बात को गलत रंग दे रहा था। भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मायदा ने आगे बढ़ के उसका का हाथ थामा और उसे लेकर वहां से निकलती चली गई। रेहाना बेगम ने तासुब से उसे देखा और खामोशी से चली गई। ज़ेब मंसूर खटका था, कुछ गलत था, कुछ ऐसा जिससे वो अनजान था। वो सब कुछ लाइबा कदीर पे डाल रहा था, मगर सबसे ज्यादा वो मशकूक ठहराया जा रहा था। मायदा के अल्फाज किसी हथौड़े की तरह उसके दिमाग पे बरस रहे थे। उसने सर को हाथों में थाम लिया। कमरे में खामोशी थी, माहौल ऐसा साकित के सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे। रेहाना बेगम मंसूर साहब को सब कुछ बता चुकी थी। उन्हें अपनी औलाद बहुत प्यारी थी, मगर वो अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा हरगिज़ नहीं डालती थी। वो लाइबा कदीर के लाउबालीपन से हमेशा खाइफ रही थी, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसकी दुश्मन थी या उसके बारे में बुरा सोचती थी। हर माँ की तरह उन्हें भी सुलझी और संजीदा बहू की ख्वाहिश थी, और अगर ये खूबियाँ लाइबा में मौजूद होती तो उनकी पहली तरजीह वही होती। वो लॉन में बैठी थी जब मायदा ने बताया कि लाइबा उसकी चीज़ें लेने ज़ेब के कमरे में गई है और अभी तक पलटी नहीं, तो वो देखने चली आई, मगर सामने का मंजर उनके वहमो गुमान में नहीं था। ज़ेब का गुस्से की शिद्दत से सुर्ख चेहरा और मायदा की रोई आंखें और बेबस अंदाज उसे गलत साबित नहीं कर रहा था। अब्बू, मैं बारहा बता चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैं तो भाभी की बहन के लिए अम्मी को कह चुका हूँ। जब मुझे पहले ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया तो अब क्यों आएगा? वो बेकसूर होते हुए भी वजाहतें दे रहा था और यही बात उसे गुस्से में मुब्तला कर रही थी। सारी बातें तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं। वो गिफ्ट तुम्हारी तरफ से लाइबा के लिए था। इस सब के बाद तुम्हारा यकीन कैसे किया जाए? मंसूर साहब की संजीदगी बढ़ती जा रही थी। आप सब मुझे क्यों कटहरे में खड़ा कर रहे हैं? उस चोर लड़की से भी पूछे वो वहां क्या करने आई थी। मंसूर साहब की बेएतमादी उसे शोलों के सुपुर्द कर गई थी। अपनी जुबान को हद में रखो ज़ेब मंसूर। इस घर की बेटियों के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल करने की कतई इजाजत नहीं। मंसूर साहब एकदम गुस्से में आए। घर की बेटियां जब ऐसी हरकतें करेंगी तो ऐसे ही कहा जाएगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि लाइबा कदीर सामने हो और वो उसका हुलिया बिगाड़ के रख दे। ज़ेब मंसूर, कल तक अपनी बेगुनाही साबित करो वरना हमारा फैसला मानने के लिए तैयार रहना। उन्होंने हुक्म सुनाया और उसे वहां से जाने का इशारा कर दिया। उसने शाकी नजरों से माँ को देखा और वहां से निकलता चला गया। हमारा बेटा ऐसा हरगिज नहीं है। आप उससे बास पुरस कर लेते, मगर इस कदर इंतहाई फैसला। रेहाना बेगम ने इस इंतहा का कब सोचा था? अगर आपकी बेटी उस जगह होती तो? मंसूर साहब ने एक सवाल उन्हें चारों शाने चित कर गया। अब वो बेबस थी, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ लाइबा रोते रोते सो चुकी थी। सोते हुए भी उसके चेहरे पे कर्ब के तासुरात थे। उसे मायदा का हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था और वो चाहते हुए भी नहीं उठ सकती थी। उसकी हालत मायदा को नादिम कर रही थी। थक कर वो उसी के साथ लेट गई, इस बात से बेखबर कि सुबह का सूरज कैसी तब्दीली लाने वाला था। सुर्ख जोड़े और सुनहरे जेवरात ने मायदा को नया रूप दिया था। वो मायदा के साथ पॉलर आई थी और अब कितनी देर से किसी की मुंतजिर थी। घर में कई फोन कर डाले थे मगर कोई नहीं आया था। आखिर आध घंटे के बाद उमर भाई और भाभी आए थे। उमर भाई के चेहरे के तासुरात नॉर्मल नहीं थे। सारा रास्ता खामोशी से गुजरा।
घर पहुंच के वो मायदा के साथ जाने के बजाय अपने पोर्शन में आ गई। मेहमानों से बचते हुए कमरे में घुसी और कमरा लॉक कर लिया। रुखसती से पहले उसका बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था। मायदा के लाख कहने पर वो हल्का सा तैयार हुई। भारी कामदार सूट की बजाय हल्का सूट पहना था। घर के साथ खाली प्लॉट पे शामियाने लगा के शादी के इंतजाम किए गए थे। उसके लिए उमर भाई ने अपने दोस्तों से राब्ता किया था जो शहर के मशहूर वेडिंग प्लानर थे। उसे आए कुछ देर ही गुजरी थी कि बाहर शोर मच गया। यकीनन बारात आ गई थी। उसने जरा सा पर्दा खिसकाया तो घर का मेन गेट नजर आया, जहां अब्बा और उमर भाई खड़े थे और उनके साथ आया अब्बा भी थे। बारात के साथ वो भी आगे बढ़ गए। उसने पर्दा छोड़ा और बेड पे लेट गई। उसने हजार कोशिशों के बावजूद खुद को इतना किया था कि मायदा के साथ पॉलर चली जाए। इस दौरान भी बारहा सबर का दामन हाथ से छूटा था, मगर वो बेदर्दी से आंखें रगड़ती रही थी, चाहते हुए भी कल का मंजर भूल नहीं पा रही थी। जेब मंसूर वॉशरूम में था और वो अलमारी में मुंह दिए खड़ी थी, तो दरवाजा बंद करने वाला कौन था? इसी कौन पे आकर उसकी सोच की सुई अटक जाती थी। इतने प्यारों में ऐसी दुश्मनी करने वाला कौन था? दूर कहीं से शोर की आवाज सुनाई दी। पूरी कोशिश के बाद भी वो आवाज का माहिर नहीं जान पाई थी। मुसलसल आने वाली आवाज उसे बेचैन कर रही थी और अब इन आवाजों में उसके नाम की पुकार भी शामिल थी। एकदम से हड़बड़ा के उठी और आवाज बहाल हुए तो एहसास हुआ कि वो सो गई थी। शोर की आवाज बाहर से ही आ रही थी। फिर से दरवाजा खटखटाया गया तो फौरन दुपट्टा ओढ़ा और भाग के दरवाजा खोला। पहला चेहरा जो नजर आया वो अम्मी का था। उनके पीछे अब्बू, उमर भाई और ताया जान खड़े थे। उन सबको देखकर उसे बेइंतहा शर्मिंदगी महसूस हुई। यकीनन उसने सोने के बायस दरवाजा नहीं खोला था और अम्मी ने परेशानी में सबको बुला लिया था। वो मैं सो गई थी इसलिए दरवाजा नहीं। उसकी बात मुंह में ही रह गई क्योंकि अम्मी उसे पकड़े अंदर ले गई थी। अम्मी ने उसकी अलमारी खोली और जल्दी से बड़ी चादर निकाल के उसे ओढ़ा दी। उसके साथ बैठ के हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ अब्बा बैठ चुके थे। हालात जो कहानी सुना रहे थे हवास मानने से इनकारी थे। वो दिलो दिमाग की कशमकश में गुम थी कि भारी आवाज उसके कानों में पिघले वसीसे की मानी उतरी थी। लाइबा कदीर वल्द कदीर अहमद, आपको बावजे 1 लाख हक महर सिक्का राइजुल वक्त जेब मंसूर वल्द मंसूर अहमद से निकाह कबूल है। लाइबा कदीर और जेब मंसूर दरिया के दो किनारे। निकाह कबूल है। अम्मी के हाथ का दबाव बढ़ा। मशरिक व मगरिब, दिन और रात। निकाह कबूल है। अब्बू का हाथ सर पे ठहरा। बहार और खिजान नरम और सर्द। कोई भी मुमासलत नहीं थी मगर सजा मुकद्दर ठहरी थी। अम्मी की गिरफ्त ढीली हुई। अब्बू का हाथ ढलका। मौलवी साहब उठे और बेटी ने इज्जत का बोझ सर झुका के अपनी जान पे उठा लिया। कबूल है अपनी अना की मौत। कबूल है आज़ादी से गुलामी का सफ़र। कबूल है नफरत व बेगानगी का ताल्लुक। खुद को किसी और का करते ही सांसों की रफ्तार मदम हुई। कलम हाथों से फिसल गया था। उसने आहिस्तगी से अम्मी के हाथ से अपना हाथ निकाला और अब्बू का हाथ सर से हटाया। बरज़ख में डालकर उसे दुआओं के हाथ डाले जा रहे थे। तो क्या करती इन दुआओं का, इन रिश्तों का क्या करती जिन्होंने उसकी जात बेमोल कर दी थी। एक एक करके सब कमरे से निकल गए तो उसे कमरा लॉक कर दिया। चादर उतार के परे फेंकी और बेड पे गिर गई। नापसंदीदा इंसान की जिंदगी में दाखिल होने का कुछ गम तो बनता था और लाइबा कदीर अपनी खुशियां और गम पूरे जोश से मनाती थी। शादी के हंगामे सर्द पड़ते ही माहौल का तनाव पूरी शिद्दत से महसूस हुआ था। दोनों पोर्शंस एकदम सुनसान हो गए थे। दानियाल ने कुछ दिनों में बाहर चले जाना था तो वलीमा के बाद कोई रिवायती तरीके कार नहीं अपनाए गए थे। वो दोनों सबसे मिलने में मसरूफ थे। इसी वजह से मायदा मैके का चक्कर नहीं लगा पा रही थी। रेहाना बेगम बेटे के तेवर देख कर हलकान हो रही थी, जो सुबह सवेरे निकलता और रात गए घर में कदम रखता था। इधर सफिया बेगम भी परेशान थी। 3 दिन गुजर गए थे और लाइबा सिर्फ 2 मरतबा कमरे से बाहर निकली थी। आखिर थक कर रेहाना बेगम ने उससे बात करने की ठानी और इसी गर्ज से वो उसके कमरे में आ बैठी और वो उनकी तरफ पुश्त किए जाने किन सोचों में गुम था। जेब, ऐसा कब तक चलेगा? वो उसकी पुश्त देखते हुए बोली, जब तक चल सकता है। और प्लीज अम्मी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो 2 टोक लहजे में कहते हुए मुड़ा और उसके हाथ में सिगरेट देखकर वो हकदक रह गई। तुम सिगरेट पीने लगी हो? "हम्म, जब अंदर आग हो तो बाहर की आग से फर्क नहीं पड़ता। उसने सिगरेट सुलगा कर होंठों में दबा लिया। जेब, तुम्हारे अब्बू रुखसती की बात कर रहे हैं। इस वक्त तुम दोनों डिस्टर्ब थे तो ये बात नहीं हुई थी। अब तुम क्या कहते हो? उन्होंने नई बात सामने रखी तो वो हंस दिया और उसकी हंसी में छुपा कर देख कर वो चुप रह गई।
پہلے کچھ میری مرضی سے ہوا جو اب ہوگا، لیکن ایک بات آپ دونوں یاد رکھیے گا، وہ لڑکی میری بربادی کی ذمہ دار ہے، اور اب میں اسے برباد کرنے کے سارے حقوق رکھتا ہوں۔ بلکہ آپ کل ہی رخصتی کی بات کیجیے، میں راضی ہوں۔ اس کے لہجے میں بدلے کی آنچ تھی اور وہ محسوس کر کے بھی بے بس تھی۔ زیب وہ اچھی لڑکی ہے، اسے سمجھو، یقیناً تم مایوس نہیں ہوگے۔ ہر من پسند چیز مقدر نہیں ہوتی، اس بات کو سمجھو۔ اپنی اور اس کی زندگی اجیرن نہ کرنا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سب نارمل کریں۔ ان کی اتنی نصیحتوں کے باوجود اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا، اس بات سے بھی وہ بے خبر تھی۔ سارا دن کمرے میں مقید رہ کر وہ تھکنے لگی تھی اور باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اسے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اسے یہ رنگ دکھائے گی۔ کالج، پڑھائی، شرارتیں، گھومنا پھرنا سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ چند لمحوں میں نادانی کی ساری حدیں پار کر گئی تھی۔ امی بارہا آئی تھی مگر وہ منہ لپیٹے ہر دستک کو نظر انداز کرتی رہی۔ زیب منصور سے اسے الجھن تھی کیونکہ اس کا چڑھاتا ہوا لہجہ اور حکمیہ انداز وہ کبھی برداشت نہیں کر پائی تھی، مگر اس سب میں نفرت کہیں بھی نہیں تھی۔ اس سب میں بھی وہ اسے اپنا دشمن نہیں سمجھتی تھی، اور یہ سوچ تب تک تھی جب تک اسے زیب منصور کے منہ سے اپنی ذات کے پرخچے اڑتے نہیں دیکھ لیے تھے، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ اور الفاظ بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ مائدہ کو بلانے کے لیے تایا کے پورشن میں گئی تھی کہ اسے سیڑھیوں پہ مائدہ نظر آئی۔ سست روی سے وہ اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی کہ ارادہ اسے ڈرانے کا تھا، مگر کمرے سے آتی تائی کی آواز اور اپنا نام اسے ساکت کر گیا۔ تائی کو ہمیشہ اسے اپنی امی جیسا سمجھا تھا اور وہ اس پہ کسی دوسرے کو فوقیت دے رہی تھی، مگر مسئلہ فوقیت کا نہیں تھا۔ وہ خود 10 دفعہ زیب منصور کو انکار کرتی، مسئلہ اس کی ذات تھی۔ مائدہ نے کسی احساس کے تحت پیچھے مڑ کے دیکھا اور اسے کھڑے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے لائبہ کو کھینچ کر لے جانا چاہا، مگر وہ آج سب سننا چاہتی تھی، اور زیب منصور کے الفاظ سن کر اسے احساس ہوا تھا کہ آگہی بعض مرتبہ بہت تکلیف دیتی تھی۔ امی کوئی بھی لڑکی ہو مگر لائبہ قدیر نہیں۔ اسے سہارے کے لیے ریلنگ تھامی، مگر ہاتھ پھسل گیا۔ مائدہ نے جلدی سے اسے تھاما تھا، آنکھوں کو زبردستی رگڑتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ مائدہ نے بارہا سمجھایا، سب کے رویوں کی وضاحت دی، مگر وہ کانوں سنا جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ مائدہ، تمہارا بھائی 100 دفعہ انکار کرتا، پر میری ذات کو اس طرح تماشا نہ بناتا۔ میں نے ہمیشہ انہیں عمر بھائی کی طرح سمجھا۔ اگر میرے سامنے بات آتی تو میں انکار کر دیتی، مگر کبھی ان کے وقار کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ مائدہ کے بار بار سمجھانے پہ اسے دو ٹوک جواب دیا تھا، مگر دل تھا کہ تڑپتا رہتا، اور اب وہ اسی شخص کی دسترس میں دے دی گئی تھی جس کی نظروں میں اس کا وجود دو کوڑی کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ لائبہ، دروازہ کھولو۔ وہ اپنی ذات کے حساب کتاب میں مگن تھی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی اور ہوتا تو وہ کبھی دروازہ نہیں کھولتی، مگر آواز ابو کی تھی۔ اسے بے دلی سے دروازہ کھولا اور دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ابو بیڈ پہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، پہلو میں رکھے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، اور نہ جانے اس لمس میں کیا تھا کہ پتھرائی ہوئی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھی۔ بیٹا، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، اور آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں اور آپ کی امی آپ کے لیے غلط سوچ سکتے ہیں؟ جو ماں باپ انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں وہ کبھی بھی بچوں کے قدموں سے زمین نہیں کھینچتے۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کاش ابو آپ لوگ ایک بار پوچھ لیتے، آپ کے خود ساختہ فیصلے نے میری ذات کا مان چھین لیا۔ میں مانتا ہوں یہ سب جلدی میں ہوا اور آپ سے پوچھ نہیں سکے، مگر مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی کبھی انکار نہیں کرے گی۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے فخر تھا۔ آپ کا یقین مجھے لے ڈوبا۔ بیٹا، زیب اچھا لڑکا ہے، مگر میں بہت بری ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میرا یقین ہے وہ مجھے خوشی کا مطلب بھی بھلا دے گا۔ قدیر صاحب اس کا ہاتھ تھامے بول رہے تھے، اور وہ دل میں جواب دیتی سوچ رہی تھی کہ کاش والدین کی عزت کا شملہ بیٹیوں کے سر پہ نہ ہوتا۔ کم از کم وہ کھل کے سانس تو لے سکتی۔ والدین کا مان رکھتے ہوئے وہ اپنا مان والدین کا مان رکھتے ہوئے وہ اپنا مان کھو دیتی ہیں۔ تمہارے تایا رخصتی چاہ رہے ہیں اور میں انہیں انکار نہیں کر پایا۔ مجھے امید ہے میری بیٹی سب ٹھیک کر دے گی۔ ایک نیا یقین اس کے سپرد کیا گیا۔ ابو، کیا یہ سب ختم نہیں ہو سکتا؟ اس نے آس بھری نظروں سے باپ کو دیکھا۔ نرم آنکھوں میں یکدم تلخی اتری تھی۔ کیا کوئی اور ہے؟ سوال نہیں، کوئی دو دھاری خنجر تھا جو اس کی روح تک کو زخمی کر گیا تھا۔ اس کے سارے اعتراض مٹی کا ڈھیر بن گئے تھے، ساری امیدوں کے پر جل کر خاک ہو گئے تھے۔ اس کا نفی میں سر ہلتا دیکھ کر وہ اٹھ گئے۔ یقیناً بات ختم ہو چکی تھی۔ ابو، میں کوئی شور شرابہ نہیں چاہتی، اگر آپ چاہیں تو ابھی
رخصتی کر دیں، وہ لائبہ قدیر تھی، جھٹ سے فیصلہ لینا اس کی فطرت تھی۔ ابو اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے، آنکھوں کے آگے آنسوں کی دیوار تن گئی، مگر ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس نے چیزیں نکالنی شروع کر دی۔ کچھ سوٹ، سینڈلز اور ضرورت کا سامان اٹیچی میں رکھا، دوپٹہ سر پہ لیتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں دونوں گھرانوں کے افراد بیٹھے تھے، اسے اور اس کے ساتھ موجود اٹیچی کو دیکھ کر یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ تایا ابو، میں ابھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سب کو ساکت کر گئی تھی۔ طیبہ، اسے اندر لے کر جاؤ، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ امی غصے سے بولی، نہیں صفیہ، اس سے کون سی غلط بات کی ہے؟ اگر اس کی مرضی ہے تو ابھی لے چلتے ہیں، کون سا پرائے گھر جانا ہے؟ منصور احمد نے سب کو منع کیا، مگر تایا جان ایسے کب ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ عمر بھائی بھی بول پڑے، عمر، لوگوں کا تو یہی کام ہے، تم مذہب کو دیکھو تو بنیادی اہمیت صرف نکاح کی ہے، جو کہ ہو چکا، اور صورتحال کا تقاضا جلد از جلد رخصتی ہے۔ میں لائبہ کی بات سے متفق ہوں۔ ان کے مفصل جواب سے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ مائدہ کی غیر موجودگی میں رخصتی؟ اس کے اپنے بھائی کے حوالے سے کچھ ارمان ہیں۔ تائی جان کو بھی اعتراض ہوا، اسے سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گی اور سارے ارمان ولیمے میں پورے ہو جائیں گے۔ تایا جان ہر سوال کا جواب طے کیے بیٹھے تھے۔ وہ سب کو مطمئن کر کے اٹھے اور لائبہ کا سوٹ کیس تھام لیا۔ امی ملنے کو آگے بڑھی تو وہ سب سے پہلے باہر نکل گئی اور نکلنے سے پہلے اس گھر کے سارے قرض دروازے کی چوکھٹ پہ چھوڑ آئی تھی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی، سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ رات 10-11 بجے ہی سناٹا اپنے عروج پر ہوتا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی سردی کی شدت سے بے حال ہو رہی تھی، مگر زیب کے آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تب وہ مایوس ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ عدنان سمیع کا گانا گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور اندھیرے میں ہی واش روم میں داخل ہو گیا۔ روم میں آ کر کھڑکیاں کھولی اور سگریٹ سلگا لیا۔ اچانک نظر چچا کی پوشن کی طرف گئی تو لائبہ کے کمرے کی لائٹ آف دیکھ کر چونکا۔ ساری رات وہ یہاں کھڑا ہو کر سگریٹ پیتا اور ساری رات اس کے کمرے کی لائٹ آن رہتی۔ وہ یہی سوچتا جانے ساری رات کیا کرتی ہے، اور اب اندھیرا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے نظریں وہاں سے پھیر کر آسمان کی طرف کر لی۔ دھند نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ تبھی یہ سرد موسم اس کا جنون تھا، اور اب باہر کی فضاؤں اس کے اندر چھا گئی تھی۔ سرد ہوائیں اندر کی آگ بجھانے سے قاصر تھیں۔ میرا اب مرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اگر آپ کی خواہش ہے تو چھت پہ جا کر شوق پورا فرمائیں۔ وہ چاند کی روشنی دیکھنے میں مگن تھا کہ بہت قریب سے نسوانی آواز سنائی دی۔ ایک دم وہ اچھلا اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ہاتھ جلاتا ہوا نیچے گر گیا۔ اس نے پل کے ہزارویں حصے میں آواز پہچانی اور اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ زیب نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ اس کا سکون حرام کر کے وہ محترمہ نہایت سکون سے آرام فرما تھی، وہ بھی اس کے بیڈ پر۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا تلخی سے پوچھ رہا تھا، مگر جواب ندارد۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اسے لائبہ کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ اس جواب کے لیے صبح کا انتظار کریں اور برائے مہربانی کھڑکیاں بند کر دیں۔ اس کے ہاتھ سے کمبل چھینتے ہوئے وہ دوبارہ سر تک تان چکی تھی۔ اف میرے اللہ، یہ عذاب اتنی جلدی مجھ پر مسلط ہو گیا۔ اسے سر دونوں ہاتھوں میں تھاما، مگر یہ کیفیت چند پل کی تھی۔ وہ غصے سے بھرا دوبارہ اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ یہ میرا بیڈ ہے، اس لیے یہاں سے اٹھو، کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈو۔ اس نے کمبل کھینچا۔ وہ ایک لمحے میں اٹھ بیٹھی، کپڑوں کو جلدی سے ٹھیک کرتے اپنے گرد چادر پھیلا لی۔ ایک پل آنکھوں میں نمی جھلکی، مگر وہ اس انسان کے سامنے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ مجھ میں تمیز نہیں ہے، لیکن بدتمیزی کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں۔ آئندہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ ضرور سوچیے گا۔ اسے زیب منصور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے پاس سے گزر کر دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں بیڈ کے علاوہ لیٹنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور کرسیوں پہ سویا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ مجبوراً بیڈ پہ لیٹی تھی، ورنہ اس انسان سے 100 قدم دور رہنا اس نے خود پہ فرض کر لیا تھا۔ وہ مزے سے کمبل تان کر لیٹ گیا تو شل ہوتی ٹانگوں سے وہ کرسی پہ آ بیٹھی، شال کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹا اور ٹانگیں جوڑ کے کرسی پہ ہی رکھ لیں۔ زندگی کی بدترین راتوں میں ایک اور رات کا اضافہ ہوا تھا۔ صبح کا سورج کچھ نیا لے کر نہیں آیا تھا، سوائے اس کے کہ سارے خاندان تک اس کی رخصتی کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور ولیمے کے لیے باقاعدہ کارڈ چھپوائے گئے تھے۔ زیب منصور کے اٹھنے سے پہلے سارے امور سر انجام پا چکے تھے اور وہ خاموشی سے سب ہوتا دیکھتی رہی۔ تایا کے کمرے سے اس کے بولنے کی آوازیں آتی رہیں اور پھر غصے سے بھرا وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ آج اس کی نظروں میں وہی ہتک تھی جو اس کے لفظوں کی صورت وہ پہلے بھی سن چکی تھی۔ بہت شوق ہو رہا تھا نا میری زندگی میں آنے کا، جو رات سامان اٹھائے چلی آئی۔ یہ ساری سازش تمہاری تھی۔ جب تمہیں یہ پتا چلا کہ میں بھابھی کی بہن کو پسند کر چکا ہوں تو تم نے یہ ڈرامہ کھیلا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کسی کی ذات اور خوشیوں کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں۔ تم اس حد تک گر جاؤ گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب سارے حساب بے باک ہوں گے تو بس اب انتظار کرو اور دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔
اس کی ذات پہ الزامات کی بوچھاڑ کرتے، راستے میں آنے والی ہر چیز کو ٹھوکر مارتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کاش یہ سب سننے سے پہلے موت آ جاتی۔ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ جانے کتنے ہی پل وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ہوش تو تب آیا جب کسی کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے نم پلکیں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا اور مسیحا سامنے پا کر سارا ضبط بکھر گیا۔ لائبہ قدیر بہت بہادر ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اسے ہرا نہیں سکتی۔ شاید وہ سب سن چکی تھی تبھی حوصلہ دے رہی تھی۔ اس کی تسلی سن کے وہ اور بکھر گئی۔ مائدہ سارا دن اس کے ساتھ رہی تھی، کالج کی کئی باتیں سنا سنا کر اسے ہنسانے کی کوشش کرتی رہی، دوستوں کی باتیں اور نہ جانے کون کون سے قصے تھے جو وہ لے بیٹھی تھی۔ اسے دانیال نے واپس لینے آنا تھا۔ تبھی تائی جان نے اسے تیار ہونے کا کہا اور مائدہ فوراً اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ یہ لازمی نہیں کہ ہم دکھوں کے اشتہار چہرے پر لگا لیں، کچھ کام دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود وہ اسے اچھا خاصا تیار کر چکی تھی۔ مائدہ کو لینے دانیال کے ساتھ اس کی ساس بھی آئی تھی اور جس طرح وہ تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، تیار ہونے کا فیصلہ اسے درست لگا تھا۔ وہ کیوں سب کے سامنے اپنی ذات کو تماشا بناتی، مگر زیب منصور کی طنزیہ نگاہیں اس کی روح چھید رہی تھیں۔ جیسے ہی مائدہ گئی، پل کی تاخیر کیے بنا وہ کمرے کی طرف آئی، تائی جان کے دیے زیور اتارے اور واش روم میں گھس گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر پلٹی تو دھک سے رہ گئی۔ اپنی طنزیہ نظروں سمیت وہ واش روم کے دروازے میں کھڑا تھا۔ مسز لائبہ، زیب منظور، آپ شاید میرے لیے تیار ہوئی تھی، مگر یہ کیا؟ میرے دیکھنے سے پہلے ہی ساری محنت پانی میں بہا دی۔ وہ اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگا۔ اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ جس طرح وہ کھڑا تھا کسی صورت وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھ کے وہ پیچھے ہوا تو فوراً وہ واش روم سے نکلی، مگر ایک جھٹکے نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ وہ حیرت سے مڑی اور اپنے کلائی کو بے بسی سے اس کی گرفت میں پھنسا دیکھا۔ 2 قدم چل کے وہ اس کے قریب آیا تو مارے ڈر کے اس کی جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ میں تمہیں سراہوں، تمہاری سمندر سی گہری آنکھوں کی تعریف کروں، تمہیں بتاؤں کہ تمہاری ناک میں چمکتا لونگ کس طرح مجھے خیرہ کرتا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ بولو، کیا تمہارا دل نہیں کرتا؟ لائبہ کی خاموشی پہ اس نے کلائی کو جھٹکا تو ہلکی سی آہ اس کے لبوں سے نکل گئی۔ اس کے تیور دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہاں کہے یا انکار کرے۔ اس زیب منصور کو تو وہ جانتی ہی نہیں تھی، جو نظروں میں عجیب سے جذبے لیے سامنے کھڑا تھا، اور جانے ان آنکھوں میں کیسا سحر تھا کہ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کی ہاں کے ساتھ ہی زیب منصور کی آنکھوں کے رنگ بدلے تھے، طنز، تحقیر، ذلت، کیا کیا رنگ نہیں ابھرے تھے، اور ایک دم ہی ہنسی کا فوارہ نکلا تھا۔ اپنی بے گناہی کے اتنے ثبوت نہ دیا کرو لائبہ قدیر۔ تمہارے دل میں چور تھا اور یہی تمہاری حقیقت ہے۔ اس کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں ساکت رہ گئی تھی۔ ایک پل میں اسے عرش سے فرش پہ گرا دیا گیا تھا۔ اپنے نام سے معتبر کر کے پھر یوں بے مول کر دے گا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور ہاں، کل ولیمے کی شاپنگ کے لیے مارکیٹ جانا ہے، تیار رہنا، تمہارے سسر جان کا حکم ہے۔ بیڈ پہ لیٹتے ہوئے ایک اور شاہی فرمان جاری ہوا تھا۔ وہ شخص ہر رشتے کو مذاق بناتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ یقیناً آج کی رات بیٹھ کر سوتے ہوئے اسے کسی درد کا احساس نہیں ہوگا۔ اس شخص کا کوئی احسان لینے سے اچھا تھا وہ اسی کرسی پہ سردی سے اکڑ جائے۔ وہ اس گھاٹ پہ پیاسا مار رہا تھا کہ وہ اپنی نظروں میں ہی گر گئی تھی۔ وہ اس رشتے کا فائدہ اٹھا کر اسے 2 کوڑی کا کرنے کی کوشش میں مبتلا تھا۔ سردی کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ غصے میں گھر سے نکلتے ہوئے وہ کوئی گرم چیز یا سویٹر ساتھ نہیں لے پائی تھی، اور یہاں وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ زیب منصور سب کے سامنے اچھا بننے کے لیے اسے شاپنگ کے لیے ساتھ لے آیا، مگر وہ اس کی سزا لائبہ کو دے رہا تھا۔ سارے بازار میں گھمانے کے بعد بھی اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، اور وہ مر کے بھی اپنی رائے دینا نہیں چاہتی تھی۔ بازار کی کوئی بھی شاپ اس نے نہیں چھوڑی تھی، اور اب کسی جاننے والے کی بوتیک پہ بیٹھا تھا۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اسے یہیں آنا تھا، تو یقیناً یہ سب اسے زج کرنے کے لیے تھا۔ یار، تم بھابھی کو ساتھ لائے ہو تو انہیں پسند کرنے دو، اپنی مرضی ہی کرتے جا رہے ہو۔ اس کا دوست آخرکار بول ہی پڑا، تیری بھابھی وہی پہنے گی جو مجھے پسند ہوگا، کیونکہ دیکھنا بھی تو میں نے ہے نا۔ نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے اس نے دوست کو آنکھ ماری تو دونوں بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ وہاں سے سیدھا وہ اسے پارلر چھوڑ گیا تھا۔ یقیناً یہاں بھی ہدایات دی جا چکی تھیں۔ اس کی نانا کے باوجود وہی کیا گیا تھا جس پہ اس کی آنکھیں بھر بھر آئی تھیں۔ اس کے سارے احتجاج کا صرف ایک ہی جواب ملتا، سوری میم، ہمیں یہی آرڈر ہے۔ آج کا دن منحوس ترین تھا۔ سارا دن بازار کی خواری، اور اب شیشے میں خود کو دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کمر سے نیچے جاتے بال جن میں اس کی جان تھی اب کندھوں سے تھوڑے نیچے تھے۔ وہ شخص ہر اس چیز پہ وار کر رہا تھا جہاں اسے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔
اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ تمہارا فرض ہے خود کو میری پسند کے مطابق ڈھالنا، اور مجھے چھوٹے بال پسند ہے۔ اس کی افسردگی دیکھ کر اسے نئی چوٹ کی۔ سارے فرائض میرے ہی ہیں نہیں ہیں، کچھ فرض آپ کے بھی بنتے ہیں۔ وہ ایک دم غصے سے چیخی۔ بول میرے خاموش سجن، اشک اچھے کے تارے، پیاس اچھی کے دھارے، یک موج ہونا بہتر ہے یا دور دور کنارے۔ بول میرے خاموش سجن، عمر تو یوں ہی بیت چلی، شب چاہیے کہ پو، چپ چاہیے کہ نو نو، مسکان ہونا بہتر ہے یا زرد لبوں کی لو۔ بول میرے خاموش سجن، عمر تو یوں ہی بیت چلی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا اور جذب سے نظم پڑھی، مگر اس دفعہ وہ دھوکے میں نہیں آئی تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ان آنکھوں کو پریشانی میں مبتلا کرو۔ کل پورے استحقاق سے میں اپنے سارے فرائض ادا کروں گا۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد وہ واپس پلٹ گیا۔ اس کی بات کو اور رنگ دے کر وہ اسے نئی اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ آج کی رات پھر سے بھاری تھی۔ میرج ہال کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بار بار اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اور ہر بار زیب منصور سہارا دے رہا تھا۔ وہ ہاتھ آگے بڑھاتا اور لائبہ قدیر ہاتھ جھٹک دیتی۔ پولر سے میرج ہال کا راستہ ہی بہت اذیت ناک تھا، اور اب آگے وہ اس شخص کا ساتھ نہیں چاہتی تھی۔ پولر میں بلیک اور سلور کام والی ساڑھی اس کے سامنے کی گئی تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو چھلک آئے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی ساڑی نہیں باندھی، اور آج اتنے لوگوں کے سامنے وہ اسے لے جا رہا تھا، اس پہ ساڑی کے ساتھ اونچی ہیل۔ وہ جتنا اسے کوس سکتی تھی اتنا کوس رہی تھی، اور اب بار بار اس کا ہاتھ پرے کرتے اسے ذرا فکر نہیں تھی کہ کون دیکھ رہا ہے۔ اسٹیج پہ بھی ایک لمحے کو وہ دور نہیں ہوا تھا، ایسے مسکرا مسکرا کے گفتگو کر رہا تھا جیسے لائبہ قدیر زندگی بھر کا حاصل ہو، اور رہی سہی کسر فوٹو سیشن میں پوری ہو گئی۔ فوٹوگرافر کئی مرتبہ اسے کہہ چکا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے، مگر اسے زیب منصور کی آنکھوں سے نفرت تھی، جو پہلے اسے مکید کرتی اور پھر اس کی قید پہ کہکے لگاتی۔ اللہ اللہ کر کے فنکشن ختم ہوا، مگر اس کی آنکھوں کے آگے چھاتا اندھیرا اسے بے بس کر رہا تھا۔ ساری انا اور غیرت ایک طرف رکھ کر اسے اپنے گھر جانے کا سوچ لیا، کیونکہ اتنے دنوں کی بے خوابی نے اس کی ساری ہمت ختم کر دی تھی۔ ان سب لان میں جمع تھے، اور گفتگو کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، لان کراس کر کے اپنے پورشن کی طرف آ گئی، جلدی سے زیورات اتارے، کپڑے بدلے اور سکون سے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اتنے دنوں کی تکن تھی یا اپنے کمرے کی ملکیت کا احساس کے پل میں وہ غافل ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ عجب احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی سی روشنی میں گھڑی دیکھی جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنے اوپر پڑا کمبل دیکھا تو حیرت ہوئی، وہ تو بغیر کمبل کے ہی لیٹ گئی تھی، اور نیند سے اتنا برا حال تھا کہ کچھ لینے کا ہوش نہیں تھا۔ تم کس کی اجازت سے ادھر آئی تھی؟ زیب منصور کی آواز پر وہ چونکی۔ آپ؟ وہ زیب منصور کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے لائبہ قدیر؟ وہ دبی آواز سے گھراتے ہوئے بولا کہ وہ سہم کر تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ میں ایسے ہی آئی تھی، نہ جانے کیسے آنکھ لگ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وضاحت دی، تم میری ملکیت ہو، اس لیے آئندہ ایسی جرت مت کرنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ میں آپ کی ملکیت نہیں ہوں، آپ اس طرح مجھ پہ دھونس نہیں جما سکتے۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ زیب منصور اس کے تیور جانچ رہا تھا، اور ایک دم اسے کندھوں سے تھاما تو وہ دھک سے رہ گئی۔ میرے کہے بنا تم نے کپڑے کیوں بدلے؟ تم واقعی نہیں چاہتی کہ تمہیں سراہا جائے؟ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زیب منصور ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پرے کیے اور واش روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر ساڑی دوبارہ باندھی اور بال کھلے چھوڑ کر باہر نکل آئی، مگر خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا، وہاں زیب منصور کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو کیا وہ میرے حواس پہ اس قدر حاوی ہو چکا کہ میں یوں پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی ہوں؟ وہ بے جان سی بیڈ پہ بیٹھ گئی، سائڈ ٹیبل سے کیچر اٹھا کے بال باندھنے لگی تو نظر چند پیپرز پہ پڑی تھی۔ ٹکٹ پہ اس کا نام لکھا تھا۔ معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس سے پہلے اس کے موبائل پہ میسج ٹون بجی تو اس نے موبائل تھاما۔ کل شام 7 بجے اسلام آباد کے لیے فلائٹ ہے، اور زیب منصور پہ ابھی یہ دن نہیں آئے کہ وہ لائبہ قدیر کو سجا سورا دیکھنے کی خواہش میں تڑپے۔ یہ میسج اسے منہ پہ تمانچے کی صورت لگا تھا۔ بس بہت ہوا زیب منصور، لائبہ قدیر کوئی کھلونا نہیں جس سے تم اپنی مرضی سے کھیلو۔ تم اکیلے کھیلتے آ رہے ہو، اب لائبہ قدیر تمہارے ہر وار کے لیے تیار ہے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا اور ٹکٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیے۔ وہ سارا دن عجیب کشمکش میں مبتلا رہی۔ جیسے ہی زیب منصور گھر آیا، وہ تایا کے پورشن میں آ گئی۔ تائی جان کو سلام کرتے ہوئے وہ سیدھا کمرے میں چلی آئی۔ وہ سامنے ہی پیکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر تلخی سے مسکرایا، مگر آج لائبہ قدیر مطمئن تھی۔ 15 سے 20 منٹ ہیں ہمارے پاس، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ اور گرم کپڑے زیادہ رکھنا۔ اسے ایک جگہ کھڑے دیکھ کر اس نے کہا اور واش روم میں چلا گیا۔
उसके लिए ये चंद मिनट भी काफ़ी थे। उसने टिकट के टुकड़े ज़ेब के मोबाइल के नीचे रखे और उसका पैक किया सारा सा बैग खोलकर बेड पे बखेर दिया। एक तल्ख नज़र वॉशरूम पे डाली और कमरे से निकल आई। नीचे ताया जान के पास रुक कर ज़ेब की तरफ से हनीमून कैंसिल करने की इतला देकर वापस अपने पोर्शन में आ गई। अब उसे रद्द-ए-अमल का इंतज़ार था और उसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वो चंद लम्हों में उसके सामने था। मैं तुमसे तुम्हारी हरकत की वजह पूछ सकता हूँ? उसने उसके सामने हाथ बांधे वो क्रिख्त लहजे में बोला। कौन सी हरकत? उसकी मासूमियत इंतहा पे थी। लाइबा कदीर, मुझे कोई इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर नहीं करो। तुमने ये सब क्यों किया? उसकी पेशानी पे पड़े बल उसके गुस्से की गवाही दे रहे थे। क्योंकि मैं आपको अभी इस काबिल नहीं समझती कि आपके साथ हनीमून पे जाऊं। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि ज़ेब मंसूर का हाथ उसके चेहरे पे उंगलियों के निशान छोड़ गया। वो लड़खड़ा के पीछे जा गिरी थी। वो चेहरे पे हाथ रखे साकित नजरों से उसे देख रही थी। आंखों से मुतवातर बहते आंसू और भींचे हुए होंठ उसकी अजियत जाहिर कर रहे थे। आइंदा कुछ भी ऐसा करने से पहले ये थप्पड़ याद रखना। उसके पास बैठकर उंगली उठा के वार्न किया। उसके चेहरे पे तल्खी से भरपूर नजर डाली और कमरे से निकल गया। जिंदगी हर तरह से जमूद का शिकार हो गई थी। दोनों घरों में खामोशी छा गई थी। यकीनन बड़ों को एहसास हो गया था और वो इन दोनों को सोचने का मौका दे रहे थे। मगर लाइबा कदीर उस शख्स की परछाई से भी दूर रहना चाहती थी। उसने खुद को हालात के धारे पे छोड़ा, दोस्तों से राब्ते किए और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अक्सर यूनिवर्सिटी जाते हुए ज़ेब मंसूर से टकराव होता, मगर दोनों के रवैये एक दूसरे के लिए मौसम की तरह सर्द थे। एक दूसरे की तरफ नज़र डालना भी शजरे ममनुआ करार पाया था। इन्हीं दिनों उसे खबर मिली कि ज़ेब मंसूर की पोस्टिंग इस्लामाबाद हो गई है। तो ना जाने क्यों दुख की लहर उसके वजूद में सरायत कर गई। तो वो शख्स अपनी अना का इतना प्यारा था कि कोई नरम एहसास उसके दिल में जगह ना बना पाया था। यूनिवर्सिटी रोड के सारे दरख्त हिज़ां के बायस वीरान हो चुके थे। दरख्तों के पत्ते शाखों से बिछड़कर ज़मीन पे बिखर चुके थे। इन जर्द पत्तों की अपनी शाख से मोहब्बत थी कि वो खुद को मिटाकर दरख्त नए सिरे से आबाद कर जाते हैं और मोहब्बत का ऐसा वस्फ कुदरत किसी किसी को अता करती है। जर्द मोहब्बत खास दिलों को वदियत की जाती है। सारे स्टूडेंट्स इन पत्तों को रोंदते हुए चले जाते और वो जर्द मोहब्बत की इलामत से परे होकर गुजरती थी। वो मेन गेट तक पहुंची थी जब एक क्लास फेलो उसके पास आया। वो गायब दिमागी में नोटिस वो कैंपस के लॉन में नोट्स कैंपस के लॉन में भूल आई थी और वो बेचारा कहाँ कहाँ की खाक छान कर उस तक पहुंचा था। उससे मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा तो एहसास हुआ कि वो मुस्कुराना भूल गई है। तो वो शख्स मेरी मुस्कुराहट भी ले गया। वो नोट्स लेकर मुड़ी तो उसे दूर जाते शख्स पे ज़ेब मंसूर का गुमान हुआ, मगर अपने ख्याल को झटकते हुए बस स्टॉप की तरफ चल दी। उस शख्स की मंजिल लाइबा कदीर कभी भी नहीं थी, मगर ना जाने क्यों वो हर कदम पर चिटक कर रुक जाती थी। उन्हीं सोचों में घिरी घर तक आई तो वो जाने के लिए तैयार था। सभी अलविदा कहने के लिए गेट तक आए हुए थे। दिमाग की हजारों दलीलों के बावजूद चंद लम्हों के लिए उसके कदम रुके थे और ये पल दो पल का रुकना मुकाबिल महसूस न कर सका तो वो खामोशी से आगे बढ़ गई, इस बात से बेखबर के दो सुलगती निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया था। घर वालों के हजार हार रोकने के बावजूद वो इस्लामाबाद चला आया था। सबका ख्याल था कि वो हालात से भाग रहा है और दुरुस्त ख्याल था। वो दिल की मानने से मुनकिर हो रहा था और दिमाग की मानना नहीं चाहता था। ऐसे में जगह की तब्दीली उसे ठीक लगी थी, मगर जर्द मौसम और तन्हाई ने उसके अंदर मजीद उदासी भर दी थी। रुखसती के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। ये तय था कि होनी है, मगर इतनी जल्दी की उसे उम्मीद नहीं थी। गुस्से में आकर उसने लाइबा को बेड से उठा तो दिया था। अगर वो सारी रात कुर्सी पे बेचैन रही थी तो वो भी नहीं पाया था। कई दफा उठ के उसे देखा और चाहा भी कि उसको कंबल उड़ा दे, मगर हर दफा कदम रुक जाते थे। मायदा को लेने दानियाल और खाला आई तो लाइबा भी तैयार थी। ना जाने क्यों उसे खुशी हुई थी, लेकिन जब दानियाल ने मायदा से कहा कि वो भी लाइबा की तरह लंबे बाल रखे तो उसकी सारी खुशी खत्म हो गई। उससे पहली दफा उससे गौर से देखा तो एहसास हुआ उसके बाल वाकई बहुत खूबसूरत थे। मेहमानों के जाने के बाद कमरे में पहुंचा तो वो मुंह हाथ धो चुकी थी, मगर धुला धुलाया चेहरा भी जाज़बियत लिए हुए था। उसका दिल चाहा लाइबा की तारीफ करे और ढके छुपे लफ्जों में कर भी दी, मगर उसकी आंखों के रंग बदलते देखकर मायदा की मेहंदी वाली रात छम से आंखों में आन समाई और सारा मंजर बदल गया। वो क्या क्या कहता रहा उसे एहसास ही नहीं हुआ। वलीमे की शॉपिंग के लिए उसे सारा बाजार घुमाते हुए उसे बारहा बात करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। वो उसे इस रिश्ते के लिए वक्त देना चाहता था, मगर सब कुछ उलट हो रहा था। पॉलर पे उसे सारा ऑर्डर खुद दिया था, क्योंकि वो उसे अपनी पसंद के मुताबिक तैयार करवाना चाहता था। उसे हमेशा से सोच रखा था कि अपनी बीवी को साड़ी पहनाएगा, और अब अगर बीवी लाइबा कदीर थी तो वो ख्वाहिश क्यों बदलता। वलीमे के बाद वो अचानक सबके दरमियान से उठ के चली गई तो उसे एहसास नहीं हुआ, मगर रात में उसे कमरे में ना पाकर बेइंतहा गुस्सा आया था। फिर लाइबा के कमरे की खिड़की
खुली पाकर वहीं से अंदर दाखिल हुआ। वो सोई हुई इस कदर मासूम लग रही थी कि कुछ अनोखा सा एहसास हुआ। उससे फैसला कर लिया था कि अब ये सारा सिलसिला खत्म कर देगा। जिंदगी कभी तो नॉर्मल होनी थी, तो आज से क्यों नहीं। मगर फिर सब कुछ बिगड़ता चला गया। वो आई और हनीमून का प्लान तबाह कर गई। अब्बू के सामने सारा इल्ज़ाम उसके सर डाल गई। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, मगर अपने लिए उसके अल्फाज उसे अजियत में मुब्तला कर गए थे। और ना जाने कैसे उसका हाथ उठा और वो हो गया जिसने कई दिन नींद उसकी आंखों से दूर रखी थी। वो चाहकर भी लाइबा कदीर से माफ़ी नहीं मांग पा रहा था और उसकी बेरुखी बढ़ती जा रही थी। वो पास से ऐसे गुजर जाती जैसे ताल्लुक की कोई डोर उन दोनों के दरमियान नहीं। इन्हीं सोचों में इस्लामाबाद जाने का दिन आन पहुंचा तो दिल की तावीलों के को मानते हुए उसकी यूनिवर्सिटी चला आया। मगर लाइबा कदीर को किसी के साथ देखना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अजब जर्द सा उनका ताल्लुक था, पास रहना भी नहीं और दूर होना भी नहीं। इस्लामाबाद में 10 दिन भी मुश्किल से कटे थे। यादों का तसलसल एक लम्हा नहीं टूटा था। तन्हाई में हर पल उसे सोचा, जिससे दूरी खुद उसकी पसंद थी। और बिलाखिर वीकेंड पे वो वापस जा रहा था। वो 10 दिन बाद वापस आया, मगर उसे सदियों का सफ़र लग रहा था। घर से होकर चची जान की तरफ आया, मगर वो कहीं भी नहीं थी। सबके पास बैठकर वो वापस आ गया। कुछ घंटों बाद मायदा भी आ गई तो घर में रौनक हो गई थी। उसके जाने की तैयारी मुकम्मल थी और वो चंद दिन यहाँ गुजारने आई थी। वो कमरे की खिड़कियां खोले चचा के पोर्शन की तरफ देखने में महव था कि शायद उसकी एक झलक नजर आ जाए। जबकि कमरे में खटका हुआ, मायदा आहिस्तगी से चलते हुए उसके साथ आ खड़ी हुई। भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। मायदा के लहजे ने उसे परेशान कर दिया था। ऐसी कौन सी बात है जो तुम परेशान हो रही हो? वो उलझा। लाइबा को हमेशा मैंने भाभी की सूरत में देखा था। आपके साथ मुझे वो शुरू से अच्छी लगती थी, मगर अम्मी के साथ आपकी गुफ्तगू मुझे गहरे दुख में मुब्तला कर गई। आपकी सारी बातें लाइबा ने भी सुन ली थी। आपकी बातों ने मुझसे मेरी दोस्त छीन ली थी। मेरी कोई कई कोशिशों के बाद भी वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। और ऐसे में भाभी की बहन को पसंद करके आपने मुझे और तकलीफ दे दी थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था जो मैंने अपनाया। जो मैंने चाहा था वो हो गया, मगर मैं आपको खुशियां नहीं दे सकी। शायद मेरी सोच हमाकत के सिवा कुछ नहीं थी। प्लीज़ मुझे सबके लिए माफ़ कर दें। मायदा इन दोनों की हालत देखकर अजद दुखी हो गई थी। ऐसी कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। तुम्हारा तरीका गलत था, मगर हमारा साथ यूं ही लिखा था। आज आखिरी कांटा भी उसके दिल से निकल गया था। मायदा को तो मुतमईन कर दिया था, मगर सबसे अहम मरहला बाकी था। और वक्त ज़ाया किए बिना वो उसके सामने था। लाइबा कदीर की आंखों में हैरत के रंग उतरे थे। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहुत कुछ कहने की ख्वाहिश रखने के बावजूद सिर्फ यही अल्फाज निकले थे। लाइबा कदीर बिल्कुल साकित खड़ी थी और लम्हे के 1000वें हिस्से में उसे बात समझ आ गई थी। आज मैं खुद तुम्हें सराहना चाहता हूँ। क्या मिसेस लाइबा ज़ेब मंसूर मुझे एक और मौका देंगी? उसका हाथ पकड़े वो मुल्तजी हुआ। उसने अपने हाथ झटके और ज़ेब मंसूर को दोनों हाथों के जोर से पीछे धकेल दिया। वो उसी सलूक का हकदार था। मुझे जितना चाहे धुतकार लो, बुरा भला कह लो, मगर माफ़ कर दो। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और लाइबा कदीर जी जान से चौंकी। जितने चाहे थप्पड़ मार लो, मगर मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। उसने अपना चेहरा पेश किया। लाइबा कदीर की सारी अना रेत की तरह मुट्ठी से फिसल गई थी। वो रोते हुए ज़ेब मंसूर के सामने बैठ गई कि आज उसे उस शख्स के सामने रोने में कोई यार नहीं था। महबूब के सामने दर्द बहाने पे मरहम भी सबसे आला मिलता है। आप बहुत बुरे हैं। तुम बहुत अच्छी हो। आप बहुत जालिम हैं। मेरा जुल्म तुम्हारी मोहब्बत की तपिश में बह गया। आप बेवफा हैं। अब मैं तुमसे वफा सीखूंगा। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। मुझे तुमसे जर्द मौसम के पत्तों से जर्द मोहब्बत है। मैं तुम्हारे लिए मिट सकता हूँ। आपको मेरी मोहब्बत में कायम रहना है। मैं वादा करता हूँ। छोटे से कमरे में सुनहरे बादों की गूंज सुनाई देने लगी थी। लाइबा कदीर ने ज़ेब मंसूर के कंधे पे सर टिकाया। लाइबा कदीर और ज़ेब मंसूर मिलन यकीनी था, वसल मुकद्दर था, हिजर आर्जी था।